اوکے جی، السلام علیکم۔ کل جناب ہم نے چھوڑا تھا، اسکیجول ہم کر رہے تھے، اور ہم پہلے جو پروسیس پلاننگ کے تھے سارے کے لیے، جو آخری پروسیس تھا ڈیولپ اسکیجول، وہاں پہ ہم نے بات چھوڑی تھی۔ پہلے والے جو پروسیس ہیں چاروں، پانچوں جو ہیں، پہلے مطلب نیچرلی اسکیجول مینجمنٹ پلان ہم نے ڈیولپ کیا، پھر اس کے بعد ایکٹیویٹیز کو ڈیفائن کیا گیا، پھر سیکوینس بنایا، اور پھر ڈیوریشن اور ریسورس اسٹیمیشن۔ یہ جتنا بھی ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے، ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بی یوزنگ اٹ ہیئر ان ڈیولپ اسکیجول، اور جتنا کام اس سارے ڈیٹے کو جنریٹ کرنے میں لگا ہے، اس سے کہیں زیادہ کام اب یہاں پر اس ایک پروسیس کے اندر ڈیولپ اسکیجول میں ہوگا۔ ابھی وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ کیا کام ہے جو اتنا زیادہ چیزیں یہاں پہ ہونی ہیں، وہ کیا ہیں۔ ڈیولپ اسکیجول جناب جو ہے وہ پروسیس ہے جو ایکٹیویٹیز، سیکوینسز، ڈیوریشن، ریسورس ریکوائرمنٹس اور باقی تمام چیزوں کے ریزلٹ کو انالائز کر کے اسکیجول ماڈل کی شکل میں اختیار کرتا ہے۔ اسکیجول ماڈل ول بی جنریٹڈ ہیئر ان ڈیولپ اسکیجول بائی کمبائننگ آل دا ڈیٹا۔ تو بیسکلی یہ جو ماڈل ہے، یہ صرف ایک دفعہ بنا لینا کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ نیچرلی اس ڈیٹے کو ملا کے جوڑ کے ہم جب یہ اسکیجول ماڈل کی شکل بناتے ہیں، ہمارے سامنے ایک گین چارٹ بن جاتا ہے، تو دیٹ از the very first instance of the Gantt chart or of the schedule model. This has to go through a number of revisions and corrections and analysis before it can be baselined or finalized. سو یہ صرف اتنا کام نہیں ہے کہ ان چیزوں کو جوڑ دیا جائے، بلکہ اس کے بعد ان کے اوپر بہت سارا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہم یہ فائنلائز کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزوں کے کیا اثرات ہیں، رسک بھی دیکھتے ہیں، ریسورسز کو بھی ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کے بعد کہیں جا کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروسیسز ہیں، جو ان پٹس آؤٹ پٹس وغیرہ ہیں، وہ کیا ہیں۔ نیچرلی جب ہم اسکیجول بنا رہے ہیں، پلاننگ کے وقت ہم نے سب سے پہلا کام کیا تھا، اسکیجول مینجمنٹ پلان بنایا تھا۔ تو ڈیولپ اسکیجول میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فٹ آپس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور ماڈل بنانے کے لیے جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ ہمیں ڈیفینیٹلی اسکیجول مینجمنٹ پلان سے ملیں گی۔ تو اسکیجول مینجمنٹ پلان تو ہمارا ایک میجر ان پٹ بنے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی 5 پروسیسز ہم نے کی ہیں، اسکیجول مینجمنٹ پلان کے بعد ہم نے ایکٹیویٹی ڈیفائن کی تھی، اس سے ایکٹیویٹی لسٹ اور ایکٹیویٹی ایٹریبیوٹس ہمیں ان پٹ میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اسکیجول نیٹورک ڈائیگرام بنایا تھا، ریفرنس ڈائیگرامنگ کی تھی، تو وہ جو ڈائیگرام بنا ہے، جو سیکوینس بنا تھا، وہ بھی ہمیں ان پٹ میں مل جائے گا۔ ریسورس کی ریکوائرمنٹس اسٹیبلش ہوئی تھیں، وہ ہمیں ان پٹ میں مل جائیں گی۔ ریسورسز کے کیلنڈر ہمیں مل جائیں گے، کون سا ریسورس کن کن دنوں اور تاریخوں میں اویلیبل ہے۔ پھر جو ڈیوریشن ایسٹیمیٹس ہم نے لگائے تھے کہ کتنا ٹائم چیز کا، وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پچھلی پروسیسز سے ملی۔ اس کے علاوہ ہمیں اسکوپ اسٹیٹمنٹ بھی چاہیے، تاکہ ہم جب اسکیجول ڈیولپ کر رہے ہوں تو اسکوپ کے اندر رہیں۔ رسک رجسٹرز چاہیے، تاکہ ان کا امپیکٹ اگر کسی ایکٹیویٹی پہ ہے اور ان کا اثر کسی چیز پہ پڑ رہا ہے، تو اس اثر کو انٹرفار کرنے کے لیے ہمیں رسک بھی چاہیے۔ پھر پروجیکٹ کی سٹاف اسائنمنٹس، یہ ایکچولی جو ہم نے ریسورس ریکوائرمنٹس نکالی ہیں، ہیومن ریسورس والا ان کے مطابق سٹاف کی اسائنمنٹس کرے گا، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اگر ایگزیکٹلی ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا بندہ یہ کام کرے گا، تو کم از کم ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کیپیبلٹی کا بندہ ہمیں ملے گا اور کب ملے گا۔ اسی طرح ریسورس بریک ڈاؤن اسٹرکچر اویلیبل ہو، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ کون سا ریسورس کہاں پڑا ہوا ہے اور کیسے اس کو آن بورڈ کب آئے گا۔ بے شک وہ ہیومن ریسورس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو دوسرے ریسورسز ہیں وہ، اور باقی انٹرپرائز انوائرمنٹل فیکٹر اور پروسیس ایسٹس ہونے چاہیے۔ یہ تو ہیں جی ساری ان پٹ۔ آپ نے دیکھا کہ لانگ لسٹ آف ان پٹس از دیئر، جو کہ اسکیجول ڈیولپ کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ اسی طرح اسکیجول کے لیے جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں وہ بھی کافی سارے ہیں۔ لیٹ اس سی کہ وہ کیا ہیں۔
سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے اسکیجول کا نیٹورک ڈائیگرام تھا جو ہمیں سیکوینس نے بنا کے دیا تھا، اس کو جب اس نے بنایا تھا تو ایز سچ اس وقت ڈیوریشنز وغیرہ کا تو پتہ نہیں تھا. تو وہ جو کرٹیکل پاتھ کی بات چیت ہم نے کی کہ ایسے کرٹیکل پاتھ نکلتا ہے، تو اسینشلی وہ کام اس وقت ہو نہیں سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہمیں سیکوینس کا پتا تھا، ایک شکل بنی ہوئی تھی ایک نیٹورک ڈائیگرام کی جس کے اندر ڈیٹا بلینک تھا. ہمیں یہ تو پتا تھا کہ کس کے بعد کیا ہوگا اور کس سے پہلے کیا ہے، ایروز لگے ہوئے تھے، لیکن ڈیوریشنز نہیں اس وقت تک لکھی ہوئی تھی. اب ہم جو ہمارا ڈیوریشن اسٹیمیٹ ہے وہ نکالیں گے، اس کو نیٹورک ڈائیگرام کے اوپر ڈیوریشنز کو اس کے اوپر لوڈ کریں گے، اور ان کو لوڈ کرنے کے بعد ہی وہ سارا جو ہم نے کیلکولیشنز کی تھیں، فارورڈ پاس کی، بیکورڈ پاس کی، کرٹیکل پاتھ نکالا تھا، یہ سب کچھ تبھی ممکن ہو سکے گا. اس کا مطلب ہے کہ کرٹیکل پاتھ کا بننا دراصل ڈیولپ اسکیجول کا کام ہے. یہ جو سیکوینس ایکٹیویٹیز والا پروسیس تھا اس کا کام نہیں ہے کہ کرٹیکل پاتھ بنائے، لیکن چونکہ وہاں پہ ہم اس کا سیکوینس اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے ایز سچ کرٹیکل پاتھ بھی وہیں اسٹڈی کر لیا تھا. تو کرٹیکل پاتھ کی حد تک آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ کرٹیکل پاتھ واز ناٹ کریٹڈ ارلیئر. کرٹیکل پاتھ میتھڈ واز یوزڈ ہیئر اینڈ کرٹیکل پاتھ واز ڈیولپڈ ہیئر. ونس یو ہیو دا کرٹیکل پاتھ، اوکے، یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ پروجیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہے اس سے پیشتر کہ ہم یہ کرٹیکل پاتھ نکال چکے ہوں؟ کیا کرٹیکل پاتھ نکالنے سے پہلے جب نیٹورک ڈائیگرام ایگزسٹ کرتا تھا، مجھے ڈیوریشنز کا پتا تھا، مطلب یہ سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، ایکٹیویٹی لسٹ بھی ہے، ایٹریبیوٹ بھی ہیں، اسکیجول کا نیٹورک ڈائیگرام بھی ہے، ریسورس اسٹیمیٹ بھی ہے، ڈیوریشن اسٹیمیٹ بھی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس ڈیٹے کی روشنی میں کہ پروجیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہوگی جناب؟ مطلب سر جیوٹیکل پاتھ جب تک نہیں آئے گا اس وقت آپ کو نہیں ملے گا، فائنلی کب آپ پروجیکٹ جو کلوز کریں گے. اوکے، آپ ایگری کرتے ہیں جناب؟ یس، جی میں نہیں کہا تھا. اوکے، اچھا شاہد؟ اوکے سر مطلب یہ چیزیں تو موجود ہیں تقریباً ساری، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ مطلب یعنی کہ آپ کو اسکیجول پتا ہے. without doing the critical path, without finding the critical path, how can you tell me کہ پروجیکٹ کی کیا ڈیوریشن؟ آپ کو ایک لسٹ پڑی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس ایکٹیویٹی کے 3 دن لگیں گے، اس ایکٹیویٹی کے 4 دن لگیں گے، نیٹورک ڈائیگرام بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہوگی؟ سر ان چیزوں سے ہی مطلب کریٹیکل پاتھ بنے گا نا، کریٹیکل پاتھ جب ان چیزوں سے بنے گا تو پھر ہم بتا سکتے ہیں. پھر بتا سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹیکل پاتھ بنے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس ڈیٹے کی اویلیبلٹی سے کام خالی نہیں چلے گا. اس ڈیٹے کو ہم نے کریٹیکل پاتھ کے میتھڈ پہ جب استعمال کریں گے تب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم پروجیکٹ کی ڈیوریشن کو جان سکیں، پروجیکٹ کے کریٹیکل پاتھ کو جان سکیں، پروجیکٹ کی ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں کیا گنجائش یا فلوٹ ہے اس کو جان سکیں. سو یہ ممکن نہیں ہے اس سے پیشتر کہ ہم یہ فائنڈ کر سکیں. تو جو لوگ نیٹورک ڈائیگرام نہیں بناتے، اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، اور ڈائریکٹلی گین چارٹ بنا لیتے ہیں تو ان کو تو کرٹیکل پاتھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ یہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ از اٹ پاسبل کہ بغیر نیٹورک ڈائیگرام بنائے کوئی بندہ گین چارٹ بنا سکے؟ کیونکہ گین چارٹ کرٹیکل پاتھ کے بننے سے پہلے نہیں بن سکتا. کرٹیکل پاتھ ہوگا، میرے پاس تمام ایکٹیویٹیز کے سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹس موجود ہوں گی، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں گین چارٹ کی شکل میں اس کو کنورٹ کر سکوں. ادروائز یہ ممکن نہیں ہے. جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا نیٹورک ڈائیگرام بنائے بغیر ہم
گین چارٹ بنا سکتے ہیں؟ جی شاید جی سر. کیا نیٹ ورک ڈائیگرام بنائے بغیر گین چارٹ بن سکتا ہے؟ سر پتہ نہیں, مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. اوکے, شراز آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے میں بولنے کا تھا تو میوٹ ہو گیا. پہلے آپ کا یہ کریٹیکل بات بنے گا, اس کے بعد گین چارٹ آئے گا نا اس میں. رائٹ. تو میں صرف یہ بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کریٹیکل پاتھ آپ کا نہیں بنتا تو ایکٹیویٹیز کی ایکچوئل ڈیوریشنز کب کب ایک ایکٹیویٹی کو کرنا ہے یہ پتا نہیں چل سکتا, اور جب تک یہ نہیں پتا تو گین چارٹ کے اوپر جو بارز بنتی ہیں ہر ایکٹیویٹیز کی, اس سے کب شروع ہونا ہے کب ختم ہونا ہے, یہ اسرٹن نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ ایک آدمی نے کریٹیکل پاتھ تو بنایا نہ ہو, نیٹ ورک ڈائیگرامنگ کی نہ ہو, اور وہ گین چارٹ ڈیولپ کر لے. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہم جو پریکٹیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ جتنی بھی کرتے ہیں, بھلے ہم ایم ایس پروجیکٹ کو استعمال کرتے ہیں یا اس کے بغیر بھی کرتے ہیں, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب ہوتا کیا, آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی بن تو جاتا ہے, ہم تو خود بناتے ہیں گین چارٹ اور بالکل بنتا ہے. تو بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ آپ لوگ بنا تو لیتے ہیں, لیکن اور جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ نیٹ ورک ڈائیگرام کدھر ہے آپ کا, تو آپ کہتے ہیں ابھی دیتا ہوں میں. آپ ایم ایس پروجیکٹ کو کہتے ہیں جی نیٹ ورک ڈائیگرام بنا کے دے دو, تو وہ بنا کے دے دیتا ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کل کہی تھی کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ہم نے جو گن گھولا ہے نیٹ ورک اپنا گین چارٹ کو بنانے میں, جو جھوٹی سچی انفارمیشن اس کے اندر ڈالی ہے, کمپیوٹر تو معصوم ہے, اسے تو کوئی پتہ نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی جو بھی مجھے ڈالا ہے اس کے مطابق یہ شکل بنتی ہے, یہ لے لو, which may or may not be right. Therefore, there is a big problem if you do not create the critical path first. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مینولی ہی کرٹیکل پاتھ بنائیں, مگر میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ کرٹیکل پاتھ اگر آپ ایون ایم ایس پروجیکٹ یا کوئی سافٹ ویئر بھی استعمال کر رہے ہیں تو پہلے کرٹیکل پاتھ کو بنائیں, اس کو اینالائز کریں, اور اس کے بعد اس کی اتھینٹیسٹی ہونے کے بعد کہ یہ سارے لنکس ٹھیک لگے ہوئے ہیں, چیزیں صحیح جڑی ہوئی ہیں, ڈیوریشن چیزوں کی صحیح لگی ہوئی ہیں, ریسورسز صحیح جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, جب یہ سب کچھ اشور ہو جائے پھر آپ گین چارٹ کی شکل کو دیکھیں. ادروائز ایم ایس پروجیکٹ میں تو جو ہی آپ ایک ایکٹیویٹی کا نام لکھتے ہیں اس کی بار وہاں بن جاتی ہے, وہ زیرو ڈیوریشن کی بار ایک بنا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا یار چلو ایسے کرتے ہیں, اس کو اس پوائنٹ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اس کو 3 دن دے دیتے ہیں, وہ 3 دن کی لائن بن جاتی ہے. اگلی ایکٹیویٹی کو جب آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ اس سے آگے شروع ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وٹ آر یو ڈوئنگ, یو آر پٹنگ ان ڈیٹا at ad hoc basis. There is no authenticity of the data what you are providing to the MS project, but MS project will start behaving on your data, and it will start creating everything. And it would appear کہ یہ جو چیز بن رہی ہے یا بن گئی ہے ایم ایس پروجیکٹ کے ذریعے یا کسی سافٹ ویئر کے ذریعے, دیٹ از دا الٹیمیٹ, یہی فائنل سولوشن ہے, یہی اصل شکل ہے. جبکہ آپ نے ایک لنک غلط لگا دیا, ایک ڈیوریشن غلط لکھ دی, یا تکے سے لکھ دی, یا اندازے سے کہہ دیا کہ اس کے بعد یہ کر لیتے ہیں, تو پھر وہ وہیں فٹ ہو جائے گا, اور بعد میں جو آپ کا نیٹ ورک جو آپ کی اسکیجول کی شکل بنے گی وہ غلط بنے گی. اس کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ ایکٹیویٹی کیا ڈیوریشن لگا رہے ہیں اور وہیں پہ آپ لکھتے جائیں یہ 3 دن میں ہوگی, یہ 4 دن میں ہوگی. کیسے سوچ رہے ہیں آپ تقریباً اپنے اندازے کے مطابق کر رہے ہیں کہ اچھا چلو یار اس کو 3 دن دے دیتے ہیں, اس کو 4 دن دے دیتے ہیں. یہ تو ڈیوریشن اسٹیمیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ تو ریسورس اسٹیمیشن کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو میں نے پڑھایا ابھی کہ ایکٹیویٹی ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے ہمیں ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھنا ہے, ڈیٹے کو دیکھنا ہے, لوگوں سے پوچھنا ہے, انفارمیشن گیدر کرنی ہے. لاٹ آف ورک از ریکوائرڈ. پریکٹیکلی وی آر ناٹ ڈوئنگ آل دیٹ ورک. وی آر اندازے کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق ہم اس میں ایک ڈیوریشن پنچ ان کر دیتے ہیں اور اسی کے مطابق چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں,
which is absolutely wrong. दूसरी बात ये है कि ये सब चीजें सही तरह से इसके लिंकेजेस और ये ड्यूरेशन वगैरह सही बनाने के बाद ही ये मुमकिन हो सकता है कि हम क्रिटिकल पाथ बनाएं. क्रिटिकल पाथ बनाने के बाद जब फॉरवर्ड पास होता है ना क्रिटिकल पाथ का, जब हम उसको आगे की तरफ अर्लीस्ट डेट्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब वो कंप्लीट होता है फॉरवर्ड पास, तब हमें ड्यूरेशन का अंदाजा हो जाता है. आपको याद होगा जो हमने अभी एक्सरसाइज की थी उसके अंदर वो 13 वीक्स जो निकले थे वो फॉरवर्ड पास कंप्लीट करने के बाद पता चल गया था कि ये 13 वीक्स में सारी चीजें हो जाएंगी. फिर हमने 13 वीक्स से बैकवर्ड कैलकुलेशन शुरू की थी. तो जब हम फॉरवर्ड कंप्लीट करते हैं तो हमें ड्यूरेशन का तब अंदाजा होता है, उससे पहले कभी नहीं हो सकता. और फिर जब हम बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं तो उससे हमारे पास डेट्स आ जाती हैं, एग्जैक्ट डेट्स. अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश पहले आ गई थी, अब लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश जो है वो हमारी बाद में आ जाती है. जी शायद कह रहे थे कि मतलब अभी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जब आप मतलब उसमें एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली गैंट चार्ट बन जाता है. तो वो असल में तो सब तकरीबन सर इसी तरह ही काम हो रहा है. मतलब आप जो कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल डाटा भी देखते हैं और ये सब चीजें देखते हैं, तो मतलब यानी प्रैक्टिकली तो फिर इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर सही नहीं है, मतलब कि जो कि आप मतलब इवन आप एक्टिविटीज डिफाइन करते ही आपको गैंट चार्ट दिया जा रहा है. मतलब आप एनालाइज करें पहले उसको. बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं. असल में ये कसूर सॉफ्टवेयर का नहीं है, ये कसूर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले का है. सॉफ्टवेयर में अगर आप सही डाटा डालेंगे तो सही शक्ल बन जाएगी, लेकिन अगर आप एडहॉक डाटा डालना शुरू कर दें तो सॉफ्टवेयर को तो नहीं पता कि आपने ये डाटा जो है ये एक्चुअल सोर्स से लिया है या तुक्का लगाया है, या अपने एक आदमी ने बैठ के अपने अंदाजे लगा के इसे शक्ल बना दी है. प्रोजेक्ट का सारा डाटा ये जो ये एक्टिविटी आपने करनी है, नॉर्मली होता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर जाता है अपने, जब उसे असाइनमेंट मिलती है रातों रात अकेला बैठ के वो अपने तुक्के और अंदाजे के साथ एक पूरा नेटवर्क डायग्राम और पूरा गैंट चार्ट वगैरह बनू के अगले दिन लाके वो पेश कर देता है और कहता है जी ऐसे काम होगा. टीम की कोई बाइन उसके अंदर नहीं होती, टीम की कोई इनपुट उसके अंदर नहीं होती. जिन लोगों ने वो काम करना है उनसे आपने नहीं पूछा कि ये काम कितनी देर में होगा या इससे पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है. कोई टेक्निकल इनपुट आपने नहीं ली, अपनी इंटेलिजेंस आपने इस्तेमाल की है. ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है. ये जो प्लान बनता है ना जी स्केड्यूल का, या फॉर दैट मैटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जितनी प्लानिंग का काम है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर अकेला नहीं बनाता. इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का शामिल होना, उनकी इनपुट्स का शामिल होना और इसके अलावा अदर सोर्सेज से भी डाटा इसके अंदर शामिल करना, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से पूछना, स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सब शामिल है. तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर में कोई गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर गलत नहीं बनाया गया, लेकिन उसके इस्तेमाल का तरीका हमें नहीं आता. हम उसको सिर्फ समझते ये हैं कि अब एमएस प्रोजेक्ट आ गया है, अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई मसला नहीं होगा, अब जनाब हम तुक्के चुक्के लगू के चीजें कर देंगे. तो ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारी स्केड्यूल बनाने की, ये मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है. और अदरवाइज इसमें कोई वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है. सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके या जब इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो ही आप इसको लगाते हैं, तो सबसे पहले जो डायग्राम या शक्ल आपके सामने आती है वो एक तरफ एक्टिविटीज लिखी है, एक तरफ उसकी बार चार्ट वाली जगह बनी होती है, गैंट चार्ट की शक्ल सामने आ जाती है, which is not good, which is not right, which is criminal, because as you will start putting in the data, the activities will start appearing. As you start putting in the times and durations and everything, bars will start appearing and so on, which gives you a false impression कि ये चीजें बस जहां मैं लगा रहा हूँ यहाँ ठीक लग गई हैं, whereas इनके बारे में सोच विचार करनी होती है. तो मेरे हिसाब से अगर हम एमएस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो बेशक करें, लेकिन उसमें सबसे पहले उसकी जो गैंट चार्ट वाली विंडो है उसको ऑफ करके आप सिर्फ एक्टिविटीज उसके अंदर डालें. एक्टिविटीज डालने के बाद उसका WBS सेट करें. अब WBS का तरीकाकार जो एमएस प्रोजेक्ट में है, अगेन आई वुड से कि वो गलत तो नहीं है, लेकिन वो ट्री शेप में WBS बनता है. वो ट्री शेप में WBS बनाया जाता है, लेकिन बेहतर ये है कि उसको प्रॉपर हायरार्किकल शक्ल में बनाया जाए, जिस तरह के WBS को हमने पहले पढ़ा है कि जनाब ऊपर एक्टिविटीज और बाकायदा उसकी मैनुअल प्रैक्टिस अगर हो सके तो ज्यादा अच्छा है. अगर आप मैनुअल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते
تو ہیں ایسے ٹولز، ہیں ایسے طریقے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں میں یہ کہوں گا اگر آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جناب چیزیں ٹھیک ٹھیک میں لگا سکتا ہوں ٹری شیپ کے اندر، تو بھلے آپ ایم ایس پروجیکٹ میں یا پرائماویرا میں ڈائریکٹلی ان کو انٹر کرنا شروع کر دیں، یا فار دیٹ میٹر اگر آپ نے مینولی وہ سب کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، ڈبلیو بی ایس بنا کے رکھا ہے، تو اس کو ایم ایس پروجیکٹ میں ڈیٹا کی ان کرنا تو خیر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈائریکٹلی اس میں ڈیٹا کی ان کرنے کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں تو آپ ضرور کوئی نہ کوئی لنکیج بھول جائیں گے، لگانا بھول جائیں گے، یا فار دیٹ میٹر غلط لگا دیں گے، اندازے سے لگا دیں گے، جو کہ بعد میں پکڑنا مشکل ہو جائے. تو اس کو کراس چیک نارملی آپ پہلے اگر ڈبلیو بی ایس بنا لیں اور اس کو کراس چیک کر کے کریکٹ کر کے سب چیزوں کو صحیح طرح سے کہ یہ ڈویژن صحیح بن گئی ہیں، کام ڈویبل فارم میں آ گئے ہیں، اونلی دین یو شوڈ اسٹارٹ پٹنگ ان دا ایکٹیویٹیز اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈبلیو بی ایس. ایک سافٹ ویئر آتا ہے جس کا نام ہے ڈبلیو بی ایس پرو. ڈبلیو بی ایس پرو دس از اے ویری گڈ سافٹ ویئر. یہ آپ کو تقریباً وہی سینس دیتا ہے جیسے آپ مینولی چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ باقاعدہ نارملی جو ڈبلیو بی ایس بنانے کی ایکسرسائز ہوتی ہے کہ وہ اسٹیکر شیٹس کے ذریعے آپ دیوار کے اوپر بنا رہے ہوتے ہیں، تقریباً وہی آپ کو امپریشن ملتا ہے کہ آپ کے سامنے بالکل اسی طرح ہیرارکیکلی چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. آپ اس میں باقاعدہ اس کو کلک اینڈ ڈریگ کر کے اپنے اسٹیکر کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام ایم ایس پروجیکٹ میں نہیں ہو سکتا، اس میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا ویژولی اٹ از مور ٹیکسچرل ان نیچر اینڈ اٹ از مور کیا کہتے ہیں ٹری شیپڈ ان نیچر. اگر آپ اسے پراپر ہیرارکیکل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ابھی میرے پاس ہے نہیں ہے ڈبلیو بی ایس پرو، ورنہ میں آپ کو یہاں دکھا بھی دیتا. ڈبلیو بی ایس پرو آپ دیکھیے، اس کو کوشش کیجئے ڈھونڈنے کی اور اس کو انسٹال کرنے کی. اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کے ایم ایس پروجیکٹ، ایکسل اور ان تمام ایم ایس مائکروسافٹ آفس وغیرہ کے ساتھ کی ان ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس سافٹ ویئر میں صحیح طرح سے بنا لیتے ہیں اپنا ڈبلیو بی ایس، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد وہ اس کو آپ ٹرانسلیٹ، اس کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایم ایس پروجیکٹ میں، ورڈ میں، ایکسل میں، کسی بھی چیز میں آپ اسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بالکل ایکٹیویٹیز کی صورت میں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے آپ کے آفس کے اندر، سوری ایم ایس پروجیکٹ کے اندر. تو خیر اینی ویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز ہو. پھر ایک اور بھی سافٹ ویئر ہے اسی کمپنی کا ایک اور سافٹ ویئر ہے، اسے کہتے ہیں پرٹ پرو. سوری اچھا، اس کو کہتے ہیں جی پرٹ پرو. پرٹ پرو کا جو سافٹ ویئر ہے وہ آپ کے نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس میں آپ باقاعدہ وہ جو 3 پوائنٹ ایسٹیمیٹ استعمال کر سکتے ہیں، رسک استعمال کر سکتے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ اس کو بھی کرنے کے لیے آپ نے کچھ ہوم ورک تو کرنا ہے نا، آپ نے لوگوں کے ساتھ ڈیٹا تو اکٹھا کرنا ہے، اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے، تبھی آپ اس میں ڈالیں گے. اور اینی ویز اس میں جب آپ چیزیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ایم ایس پروجیکٹ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں. آلدو ایم ایس پروجیکٹ کے اندر بھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے اگر آپ ایم ایس پروجیکٹ کو صحیح طرح استعمال کرنا جانتے ہو. ایم ایس پروجیکٹ ہے یا پرائماویرا ہے، دے آر ایکچولی ویری کمپلیکس سافٹ ویئر. اپیرنٹلی ہمیں جو 4 چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن لوگوں کو استعمال کرنی نہیں آتی. آپ اس کے مزید کالمز کھول سکتے ہیں، اس کے مزید چیزیں ڈال سکتے ہیں، جس میں آپ اگر ڈائریکٹ ڈیوریشن نہیں دینا چاہتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اندر باقاعدہ آپٹیمسٹک، پیسیمسٹک اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو موسٹ لائکلی ایسٹیمیٹس لگا کے، اور اس کے تھرو 3 پوائنٹ ایسٹیمیٹ بھی اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو بات وہی ہے کہ جی سافٹ ویئر تو اویلیبل ہے لیکن اس کا استعمال ہمیں شاید نہیں کرنا آتا، اس کی ترتیب، اس کا ویگر اینڈ ریگر جس سے اسے استعمال کرنا چاہیے وہ شاید موجود نہیں. یہاں تک کچھ بات سمجھ آئی کہ کچھ میں آپ کو کنوینس کر پایا ہوں اس بات میں؟ ٹھیک ہے. وہ نارملی پریکٹیکلی وہ جس نے شاہد کی رہے نا، جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے، وہ 100% چیزیں فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح. نہیں ہو رہی ہوتی نا. جس طرح آپ مجھے یہ دیکھیں نا، اس بات کو سوچیں کہ اگر وہ چیزیں فالو نہیں ہو رہی
تو ڈیفینیٹلی آپ کے پروجیکٹ پلان کے اندر کچھ گنجائش رہ گئی. اب اچھا اسکیجول تو نہیں بنے گا نا. جن جگہوں پہ آپ نے ایزمپشن لی ہیں, تکے لگائے ہیں, اور آپ نے یہ نوٹ بھی نہیں کیا. ایزمپشن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں میں ایزمپشن لگاؤں, ایزمپشن لگانا منع نہیں ہوتا, جہاں کہیں میں ایزمپشن لوں وہاں پہ میں مارک کر لوں کہ یار یہاں میں نے ایزمپشن لی تھی, اور جو ہی میرے پاس حقیقت کھل کے سامنے آئے گی میں اس ایزمپشن کو ریپلیس کروں گا. دس از اے رسک پوائنٹ. اب چونکہ میں نے وہاں پہ تکے, سارے ہی تکے لگائے ہیں اور ساری جگہوں پہ ایزمپشن ہیں, تو ڈیفینیٹلی میں نے کہیں بھی کوئی چیز کیپچر نہیں کی, اور اب میں اسے کریکٹ بھی نہیں کروں گا. یہ اتنی بڑی خامی ہے کہ میں آپ کو یوں بتاؤں کہ یہ تو خیر آپ اپنی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی آرگنائزیشن انٹرنیشنلی جو ان سافٹ ویئر کو استعمال کرتی ہیں وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہی. میں شاید آپ سے پہلے ذکر ہوا کہ نہیں ہوا, ایک دفعہ وائی ٹرائب جو ہے ادارہ ہے یہاں پر جو وائرلیس کمیونیکیشن اور یہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے, وہ جب اپنی سروس شروع کر رہے تھے انہوں نے مجھے بلایا کہ جی ہمارا پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, آپ ذرا پروجیکٹ کا آڈٹ کر دیں آ کے. تو میں نے جب ان کی سارے بات چیت کی اور سارا کیا, میں نے کہا جی مجھے اپنا اسکیجول دکھائیں. انہوں نے کہا جی باقی تو سب ٹھیک ہے, اسکیجول نہیں ہم نے دکھانا. کیوں نہیں دکھانا بھی تم لوگوں نے اسکیجول؟ کہ جی اسکیجول تو وہ انٹرنیشنلی ہمارے جو پارٹنرز ہیں انہوں نے بنایا ہے, اور ان کی ٹیم آئی ہے اور ان کا بہت بڑا ایکسپرٹ ہے, اس نے بنایا ہے, تو اس میں تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تمہارا پروجیکٹ وقت پہ نہیں ہو رہا تو اسکیجول کو دیکھے بغیر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اسکیجول ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو مجھے اسکیجول دکھائیں. انہوں نے جب اسکیجول دکھایا تو وہ جو کوئی انگریز آیا ہوا تھا جس نے وہ بنایا ہوا تھا وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. میں نے جب اس کو انالائز کیا تو آپ یقین کریں بہت بڑا پروجیکٹ تھا ان کا, اور اس بڑے پروجیکٹ میں ہزارہا ایکٹیویٹیز تھیں, اور لازمی بات ہے کہ اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز کے اوپر کنٹرول رکھنا بڑا مشکل ہے. آپ جب ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لکھتے چلے جاتے ہیں ایم ایس پروجیکٹ کے اندر, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. پھر جب لنک اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں تو جو چیز جہاں جہاں یاد آتی ہے اس کو اس سے جوڑ دیتے ہیں, اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں, وہ آپ کر لیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ بڑے پروجیکٹ کے اندر بہت سی ایکٹیویٹیز ایم ایس پروجیکٹ میں ایسی رہ جاتی ہیں جن کی آپ ڈیوریشن ہی نہیں دی ہوتی, ڈیوریشن ہی بھول جاتے ہیں. ان کا لنک ہی نہیں اسٹیبلش کیا ہوتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس سے پہلے کیا ہوگا. مطلب وہ جو جہاں جہاں امپورٹنٹ لنکس نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, فنش ٹو اسٹارٹ کر دیا, اس کو اس کے ساتھ کر دیا. تو جو موٹی موٹی چیزیں نظر آتی ہیں وہ تو کر دیں, لیکن بہت سی چیزیں لنکڈ ہی نہیں ہوتی. آپ یقین کیجئے کہ ان کا پروجیکٹ جو کہ ہاف وے سے زیادہ گزر چکا تھا اس کے اندر یہ غلطیاں موجود تھیں, بہت زیادہ موجود تھیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی تھیں جن کی ڈیوریشن ہی نہیں دی, نام لکھا ہوا ہے ڈیوریشن نہیں دی ہوئی, یا ان کا آگے پیچھے کہیں لنک ہی نہیں بنا ہوا, ہوا میں لٹک رہی ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اگر ڈیوریشن دی بھی ہوئی ہے کہ یہ 4 دن کی ایکٹیویٹی ہے, آپ ایم ایس پروجیکٹ میں ایک ایکٹیویٹی کو ڈیوریشن دے دیں 4 دن اور اس کو لنک نہ کریں تو وہ کب سٹارٹ ہوگی؟ وہ ڈے 1 جو پروجیکٹ کا ہے ادھر سے سٹارٹ ہو کے 4 دن کی ایکٹیویٹی نظر آئے گی وہاں پر, لیکن ایکچولی وہ اس ایکٹیویٹی نے کہاں ہونا تھا یہ کسی کو پتہ نہیں. تو میں نے ان کو یہ تمام ایکٹیویٹیز جب آئیڈینٹیفائی کر کے دکھائی, انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پروجیکٹ میں یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ریڈنڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ریڈنڈنٹ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا وہ اس لیے ریڈنڈنٹ ہیں کہ کیونکہ ان کا کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے, اور آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کرنے میں آپ نے ان کو استعمال بھی نہیں کیا, اور اگر ان کو استعمال کیے بغیر آپ کا کام ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز ریکوائرڈ نہیں ہے. اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ وی put in a lot many activities which are not required for doing the project. وہ ایسی کاسمیٹکس کے طور پہ اور اپنے خیال کے طور پہ اور اپنے اندازے کے طور پہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں, اور بعد میں وہ کہیں فٹ نہیں ہوتی, کہیں ان کا لنک نہیں بنتا, تو وہ ویسی آرفن ایکٹیویٹیز کے طور پہ رہ جاتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ میں نے ان کو جب وہ ایکٹیویٹیز نکال کے دکھائیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے, اس کے بغیر تو پروجیکٹ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا تو خدا کے بندو, جب یہ ایکٹیویٹی کے بغیر پروجیکٹ ہو نہیں سکتا تو آپ نے کر کیسے لیا؟ How did you pass through that? They had no answer to that. Either they were unable to complete the project due to that reason, or those were the redundant activities. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا. اگر وہ پروجیکٹ غلط ہو رہا تھا یا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا یا دیر سے ہو رہا تھا, اس کی بیسیکلی مسٹیک یہی تھی کہ چیزیں بیچ میں سے مسنگ تھی, اور وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو آگے کیسے بڑھیں گے. یہ تو میں صرف پلان کی بات کر رہا ہوں. میں نے ابھی ان کی
اس کی بات نہیں کی کہ کام ہو کیسا رہا ہے, اس کی مانیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے, اس کو مینیج صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ابھی ہم اس سٹیج پہ تو پہنچے بھی نہیں تھے, ابھی تو ہم صرف پہلی سٹیج پہ تھے کہ صرف نیٹ ورک اپنا ڈائیگرام دکھاؤ. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس اسکیجول کو جو آپ نے بنایا ہے اس کو کتنی بار ریوائز کیا؟ انہوں نے کہا جی بس ایک دفعہ بن گیا تھا, اس کو فالو کر رہے ہیں. خدا کے بندو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نیٹ ورک ڈائیگرام جو کہ ویسی انسرٹینٹی میں بنتا ہے, بھلے آپ کتنا ہی سوچ سمجھ کے ہی کیوں نہ بنا لیں, لیکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نیٹ ورک ڈائیگرام سیم رہے تھرو آؤٹ دی لائف آف دی پروجیکٹ. چینجز آئیں گی. چینج ریکویسٹ میں نے پوچھا آپ نے کبھی نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی بڑی چینج ریکویسٹ ہیں. میں نے کہا وہ کہاں ہے بھائی, ان کو اس کے اندر دکھایا کیوں نہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم ایک دفعہ اسکیجول بنا لیتے ہیں اور اسی کو سارا چلاتے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو طریقہ کار اس وقت ان ووگ ہے کام کرنے کا, کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہم جو پروجیکٹ چلا رہے ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں؟ جو میرا پرٹیکولر ایکسپیرینس ہے, آئی ٹوٹلی ایگری آن دیٹ, بٹ یہ پریکٹس ایسٹیبلش ہو چکی ہے. میں نے بھی بہت لوگ دیکھے ہیں جو آلموسٹ 1000 لائنس کے ایم ایس پروجیکٹ کے پر ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں. جی تو جی اس کے بالکل پیچھے بیک اینڈ پہ نیٹ ورک ڈائیگرام کچھ نہیں ہوتا, اسی کو بالکل. کھولتے ہیں ایم ایس پروجیکٹ کو, ہاں اسی میں سے چیز نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی تو میں ڈاؤن دا چلے روڈ جا کے اچھا فلاں ایکٹیویٹی ہے, یہ چیز کہاں جا رہی ہے, ہاں وی ہیو گاٹ نو کلیو آن دیٹ. But ایگزیکٹلی we do spend a lot of time just browsing through the MS Project Plan. اور میں بالکل خود بھی کرتا رہا ہوں, میں 30 مار کا ہوں, میں نے ایگزیکٹلی خود بھی کی ہیں. اور ایگزیکٹلی ہر ویک ہم 2 گھنٹے کے سیشن لگاتے تھے. بالکل صحیح. اور ایونچولی ایگری کہ بھی اگر ہم نے پراپرلی نیٹ ورک ڈائیگرام پہلے بنائی ہوتی یا پراپرلی کیا ہوتا تو ہمیشہ لوگ شاید دوبارہ اتنی نہ ڈیپتھ میں کرنے پڑتی. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا سر ایون پریکٹیکلی جو ہے وہ مطلب میں نے جو دیکھا ہے مطلب اسپیشلی وہ یہ کہ مطلب ایک بار جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسکیجول بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو ریوائز نہیں کرتے, تو وہ چینج ریکویسٹ ڈال کے یا ریوائز نہیں کرتے. مطلب جنرلی جو کانسیپٹ دیکھا ہے آپ وہ یہ ہے کہ جی آپ نے جو پلاننگ ایک بار کر دی ہے نا اسی کو میٹ کرنا ہے, بے شک اب وہ کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے بھی ہو جائے, کیونکہ وہ اگر آپ نے اس کو اگر کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا یا آپ نے دکھایا کہ یار کوئی چینجز آ رہے ہیں تو وہ کہیں گے یار یہ پروجیکٹ مینیجر کی غلطی ہے, اس نے صحیح سے انالائز نہیں کیا اس کا, تو جو بالکل ہے وہ اس کو ریوائز نہیں کرنا ہے, اسی میں ہی ختم کرنا ہے. یہی اسی میں ختم کانسیپٹ اور کرنا. یہی چل رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا ایک کتنی بڑی حماقت ہے اور کتنی بڑی مطلب اٹس اے کمپلیٹ بلشٹ کہ آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہے ہیں, کیا کریں گے آپ نے ایک چیز ایک دفعہ بنا کے دیوار پہ لگا دی. میں نارملی یہ بھی دیکھتا ہوتا ہوں جب کسی آرگنائزیشن میں جاتا ہوں کہ ان کا جو پروجیکٹ اسکیجول یا چارٹ بنا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہاں جی بنا ہوا دیوار پہ لگا. کب بنایا تھا آپ نے, یہ کب دیوار پہ لگایا تھا؟ جب پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی امینڈمنٹ آج تک نہیں کی, کوئی لائن نہیں لگائی, اس کو کوئی ریپلیس کبھی نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کر ہی نہیں رہے, آپ لوگ پریکٹس کر ہی نہیں رہے پروجیکٹ مینجمنٹ کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بنانے کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ہم نے کرنا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, اور بس پھر وہ جو کوئی بھی چینجز یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہارٹ ٹو ہارٹ ہو رہا ہوتا ہے. بندہ ایک بندے سے باتیں کر کے آپس میں زبانی کر رہے ہوتے ہیں, چلو ایسا کر لو, اس کو ایسا نہیں ایسا کر لو. تو مطلب ایڈ ہاک جسے کہتے ہیں نا, مکمل ایڈ ہاک پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے. اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے پلاننگ تھورو نہیں کی, پراپر طریقے کے ساتھ چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے, کسی سسٹم کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے, تو الٹیمیٹلی دس مسٹیک ول اکر. اور ابھی صرف آپ کو میں نے دکھائی ہے ٹپ آف دی آئس برگ. اصل میں جو چیزیں ابھی ہونی ہیں وہ تو ابھی ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ اور ہم کیا کرتے ہیں. آپ جناب کرٹیکل پاتھ بن گیا, کرٹیکل پاتھ جب بن گیا تو آپ کے جو باکسز بنے ہوئے اس میں لکھا ہوا ہے ارلیسٹ اسٹارٹ ارلیسٹ فنش, لیٹسٹ اسٹارٹ لیٹسٹ فنش, ہر ایکٹیویٹی کا لکھا ہوا ہے نا. اس انفارمیشن کی وجہ سے بنے گا آپ کا گین چارٹ. اس کے بغیر گین چارٹ نہیں بن سکتا. ایک بات. دوسری بات, جو یہ ارلیسٹ اسٹارٹ اور ارلیسٹ فنش ہے, آپ صرف ان ڈیٹس کو لے لیں, لیٹسٹ کو ابھی نہ لیں. صرف ارلیسٹ کو لے کے اگر آپ پلاٹ کریں گے تو ایک گین چارٹ تو اسی کا بن جائے گا. آپ ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے؟ کیوں جی؟ جی ہاں سر, اس کا ایک بنے گا. ارلیسٹ اسٹارٹ اور ارلیسٹ فنش سے ایک گین چارٹ بن جائے گا, اور لیٹسٹ اسٹارٹ لیٹسٹ فنش سے ایک اور گین چارٹ بن جائے گا. یہ کیا مسئلہ ہو گیا, یہ دو کیوں بن گئے؟
दो दो क्यों बने जी, जरा मुझे बता सकते हैं? तो सर दोनों एस्टिमेट है ना हमारे। एक अर्लीस्ट का है कि जल्द अज जल्द प्रोजेक्ट को किया जाए, तो इस तरह से करेंगे, इस तरतीब में और इस तरह से करेंगे, इन डेट्स पे करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम प्रोजेक्ट को डिले कर करके करें, लेटेस्ट करें, तो हमारे पास क्या गुंजाइश है, उसका एक अलग चार्ट बनेगा। तो ये तो स्केड्यूल आपके यही बन गए। अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि एक्चुअली ये काम किन डेट्स पे करना है। मेरी बात समझ आई आपको? तो एक इंस्टांस, एक स्केड्यूल का मॉडल का इंस्टांस बना अर्लीस्ट डेट्स के हिसाब से, एक इंस्टांस बना लेटेस्ट डेट के हिसाब से। ये दो स्केड्यूल तो आपके यही बन गए। इसके बाद आपका फैसला है कि आप इस अर्लीस्ट और लेटेस्ट के दरमियान इन एक्टिविटीज को एक्चुअली कब कब करना चाहते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं कि जनाब ये एक्टिविटी फर्ज करें डे 0 से डे 3 तक भी हो सकती है और डे 2 से डे 5 तक भी हो सकती है। तो आप ये सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, मैं इस एक्टिविटी को डे 1 पे शुरू करूंगा और मैं इसको डे 4 पे खत्म करूंगा। सो ये जो आपका डिसीजन है, ये आपकी वो है, ये आपका फाइनल जो जिसको आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं इसको ऐसे करूंगा। तो फर्ज कर लीजिए कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका फाइनल बेस लाइन है। मैं अभी बेस लाइन की तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आप डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली आप अपने प्रोजेक्ट में किस एक्टिविटी को किस तारीख को शुरू करके किस तारीख को खत्म करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई रीजनिंग होगी। उस रीजनिंग को भी मैं डिस्कस करता हूं बाद में। वो एक बेसलाइन स्केड्यूल बन जाएगा। इसका मतलब है कि 3 इंस्टांसेस तो यही हो गए और अभी हमने फाइनल नहीं किया, अभी आपने स्केड्यूल को कुछ भी नहीं किया। अभी मैं आपके साथ एक और काम करता हूं। फर्ज कर लेते हैं कि अर्लीस्ट की डेट्स को ले लें। अर्लीस्ट वाले स्केड्यूल के ऊपर जरा रिसोर्सेज को लोड तो करके देखें। आपको पता है ना कि हर एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? क्यों जी, डू वी हैव द डाटा? जनाब Yes, sir, we have activity resource requirements. ओके ओके, आपने जब ये डाटा बनाया उस वक्त तो आपने ये नहीं सोचा कि कौन सी एक्टिविटीज पैरेलल में हो रही होंगी और कौन से रिसोर्सेज ज्यादा किसी वक्त चाहिए हो सकते हैं, कभी कम चाहिए हो सकते हैं। आपने तो हर एक्टिविटी के हिसाब से रिसोर्सेज कैलकुलेट कर दिए। लेकिन नेटवर्क डायग्राम जब बना तो पता चला कौन कौन सी चीजें इन पैरेलल होंगी, वो भी ठीक है। लेकिन जब तक आपका क्रिटिकल पाथ एस्टेब्लिश नहीं हुआ और गैंट चार्ट नहीं बना, उस वक्त तक आप इस काबिल नहीं हुए कि आप ये कैलकुलेट कर सकें कि कौन से दिन कितने बंदे चाहिए होंगे, कितनी चीजें चाहिए होंगी। अब जब ये गैंट चार्ट बन गया है, अब जब आप इसके ऊपर रिसोर्स लोड करेंगे, हर एक्टिविटी के ऊपर लिख लीजिए इसको 2 बंदे चाहिए, 3 बेलचे चाहिए, या जो भी चीजें आपको रिसोर्सेज जितने भी चाहिए, बंदे हों या वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो आप उसके ऊपर लिख लेंगे इस एक्टिविटी के लिए ये चीज चाहिए। अब अगर आपको मैं कहूं कि डे 1 पे आपको क्या क्या सामान चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? या कितने बंदे, कौन कौन सा बंदा आपको डे 1 पे चाहिए, तो क्या मुझे बता सकते हैं? सर जो एक्टिविटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है वहां से निकल के आ रहा है आपके पास? नहीं, वो तो रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर ईच एक्टिविटी है ना, हर एक्टिविटी का है। अब आपको क्या पता कि डे 1 पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है? ये तो आपको अभी पता चला ना, जब क्रिटिकल पाथ के अंदर आपने बार चार्ट बनाया तो आपको डे 1 के ऊपर देखते हैं, आपको नजर आता है एक्टिविटी ए हो रही है, बी हो रही है, सी हो रही है और बाकी कोई नहीं हो रही उस दिन। तो आपको पता चल गया कि एक्टिविटी ए, बी और सी हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आपको पहले दिन कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो जो रिसोर्सेज एक्टिविटी ए, बी और सी के हैं उनको टोटल करके आप बता सकते हैं कि डे 1 पे मुझे रिसोर्स चाहिए। राइट, ठीक उसके है। बाद जनाब डे 2 पे एक्टिविटी डी और ई भी शुरू हो गई है। तो अब जो ये 3 रिसोर्सेज ए, बी, सी के रिसोर्सेज थे,
دوسرے دن ان کے اندر مزید ریسورسز ایڈ ہو جائیں گے ڈی اور ای کے، اور پھر تیسرے دن پتا چلتا ہے ایکٹیویٹی اے ختم ہو گئی ہے، تو ایکٹیویٹی اے کے ریسورسز تیسرے دن ریکوائرڈ نہیں ہوں گے، تو تیسرے دن ہوں گے بی سی ڈی اور ای کے ریسورسز چاہیے ہوں گے آپ کو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ آف ریسورسز آن ڈیلی بیسس. مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ جی وہ بھی سر کریٹیکل پاس سے پتہ چل رہا ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کریٹیکل پاس کے critical بعد ہی path- پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ریسورسز ہونے چاہیے. نہیں ہاں کریٹیکل پاتھ سے تو آپ کا نیٹ ورک ڈائگرام بننے سے، سوری کریٹیکل پاتھ سے تو آپ کا بار چارٹ بن گیا نا. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس بار چارٹ کے اوپر جو بھی ارلیسٹ والا لے لیں، صرف ابھی میں سارے بار چارٹ کی بات نہیں کر رہا، ارلیسٹ والا بار چارٹ اٹھا لیں اور اس کے اوپر یہ لوڈ کریں کہ کب کب کتنی چیزیں چاہیے، مطلب کس کس ایکٹیویٹی پہ کیا چیزیں چاہیے، اس سے پتا چلے گا کہ کب کب کتنی چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں. اب میں آپ کو یہ کیسے بتاؤں، صحیح. آپ یوں کریں کہ میں ایک منٹ جی میں وہ دیکھتا ہوں، اسی طرح آپ کو ڈرا کر کے دکھا دوں میں. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. شراز شراز جی سر. شاہد بات کر رہا ہوں. شاہد جی جی کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسا چل رہا ہے؟ بس ٹھیک ہے سر. آپ کو تو بس ٹائم مل رہا ہے پڑھنے کے نو لیے؟ انجوائے ہو رہی ہے. اچھا ٹائم مل رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ کچھ ریویژن وغیرہ ہوا کچھ نہیں؟ نہیں یار میں کچھ پڑھ بھی رہا ہوں، ساتھ شروع کیا، مگر میں نے رسک شروع کیا تھا. ابھی کہ میرا جو مین فوکس تھا اس میں وہ جاب ہنٹنگ ہے. میں آج کل جاب ہنٹنگ بڑی ضرور کر رہا صحیح ہے. ہوں جاب. تو وہ ایک بڑا ایک میجر کنسٹینٹ ہے میرے پاس اس وقت، اس کو میں ڈیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں انشاءاللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسکائپ وغیرہ کی آئی ڈی مجھ سے شیئر کر لیجیے گا، میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ ڈسکس ٹھیک ہے ڈیٹیل میں میں نا. کیا ہے. ٹھیک ہے. یہی نظر آ رہا ہے کچھ پینٹ کی جی اسکرین سر نظر آ رہی پینٹ پہ. ہاں جی آ رہی ہے. ہے؟ اس میں بھی ڈرا کرتا ہوں. اوکے جی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جناب میری پہلی ایکٹیویٹی ہے، یہ میری دوسری ایکٹیویٹی ہے، یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے، فرض کریں جی یہ ایکٹیویٹیز ہیں ہماری، دیٹ وڈ بی اے بی سی ڈی ای اور ایف. اوکے ہر ایکٹیویٹی یہ ارلیسٹ ڈیٹس ہیں صرف، ٹھیک ہے جی. یہ ایکٹیویٹی کی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جناب زیرو سے شروع ہو رہی ہے اور 3 پہ ختم ہو رہی ہے، یہ 3 پہ شروع ہو کے 8 پہ ختم ہو رہی ہے، یہ 0 سے شروع ہو کے 5 تک جا رہی ہے، یہ 5 سے 12 پہ جا رہی ہے، یہ 8 سے
15 पे जा रही है और ये 12 से 20 पे जा रही है। ठीक है जी। अब वो जो भी क्रिटिकल पाथ वगैरह है जो इसमें वो है अपनी जगह पर, उसकी मैं बहस में नहीं जाता। मैं कहता हूं कि एक्टिविटी ए जो है इसको फर्ज करें, मैं ज्यादा रिसोर्सेज की बात नहीं करता, मैं 2 रिसोर्सेज की बात करता हूं सिर्फ, कि इसको 2 कारपेंटर और 3 मेसन चाहिए। ये बी एक्टिविटी को 3 कारपेंटर और 10 मेसन चाहिए। इसको 4 कारपेंटर और 1 मेसन चाहिए। इसको 6 कारपेंटर और 3 मेसन चाहिए। इसको 4 कारपेंटर और 10 मेसन चाहिए। इसको 11 कारपेंटर और 1 मेसन चाहिए। अब जनाब ये 20 दिन है हमारे पास। यहां तक फर्ज कर लेते हैं 10 दिन है, यहां तक 20 दिन है, यहां तक 15 दिन है और यहां तक 5 दिन है। अब अगर मैं इसका बनाऊं कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर कितने बंदे चाहिए, मैं रिसोर्सेज को निकाल रहा हूं, मेरे 2 ही हैं, एक कारपेंटर्स हैं और एक मेसन्स हैं। डे 1 पे मुझे क्या चाहिए, जरा गौर कीजिए ऊपर से नीचे। डे 1 के अंदर डे 1, 2 और 3 दिन तो सिर्फ ए और सी ही चल रहा है। आप इससे एग्री करते हैं ना? ये डे 1, 2 और 3 दिनों तक तो ए और सी चल रहा है। इसका मतलब है कि मुझे कारपेंटर चाहिए 2 + 4 6 चाहिए और 3 + 13 16 में से, और ये 3 दिन तक ये रिपीट होगा। चौथे दिन ये खत्म हो चुका होगा और बी और सी रह जाएगा, और ये बी और सी 2 दिन चलना है। तो ये 2 दिन 3 आदमी मुझे बी के लिए चाहिए और 4 कारपेंटर मुझे सी के लिए चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होगी 7, और 10 आदमी 10 मेसन बी के लिए चाहिए और 13 इसके लिए चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगी 23। तो इस तरह से मैं तमाम रिसोर्सेज की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट निकाल सकता हूं कि किस किस दिन कौन कितने कितने बंदे चाहिए, ताकि मैं उन लोगों को उसके हिसाब से मोबिलाइज कर सकूं। ये काम आपको कंप्यूटर कर देता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये काम आपको कंप्यूटर कर देता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने ऊपर से कनेक्शन गलत बनाए हुए हैं, और ये कैलकुलेशंस कंप्यूटर ने तो वही करनी है जो कि जिस तरह के कनेक्शन बने हुए हैं, और जो आपने रिसोर्सेज दिए, आप एक रिसोर्स उसमें देना ही भूल गए हैं, वो रिसोर्स कैसे बताएगा? वहां पे आप फंस जाएंगे। दूसरी बात है कि अगर आपने सब कुछ सही सही भी किया हुआ है, तो ये रिसोर्सेज जब इस तरीके के साथ इनकी रिक्वायरमेंट सामने आएगी, तो उसके बाद फर्ज मैं अभी सिर्फ अंदाजन एक आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके के साथ ये चीजें आ जाएंगी, सारा फिगर आ जाएंगे, और कॉस्ट भी निकलेगी यहां पर कि पहले दिन कितने पैसे खर्च होंगे, दूसरे दिन कितने होंगे, तीसरे दिन कितने होंगे, ये भी आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गैन चार्ट का तो बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन हम उस गैन चार्ट को सवाए एक डिस्प्ले के और कुछ भी नहीं समझते। अब आप इसको आगे देखिए कि अगर फर्ज करें मैं इसको मिटा दूं और इसकी जगह मैं सिर्फ ब्लैंक शीट के ऊपर मैं दोबारा शुरू करता हूं। फर्ज करें कि मेरे जो कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है। कारपेंटर मुझे ज्यादा से ज्यादा फर्ज करें 30 बंदे चाहिए थे। किसी भी दिन जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी फर्ज करें वो 30 बंदे थे। पहले दिन मुझे कितने बंदे चाहिए? फर्ज करें पहले दिन मुझे 10 बंदे चाहिए, दूसरे दिन मुझे इतने बंदे चाहिए, तीसरे दिन मुझे इतने बंदे चाहिए, चौथे दिन मुझे इतने बंदे चाहिए, 5वें दिन मुझे इतने बंदे चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ईच रिसोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट्स डेली बेसिस पे कितनी फ्लक्चुएट कर रही होंगी। क्या इस तरह की चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये डेली बेसिस की मैं रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूं। वो डेली बेसिस की जो रिक्वायरमेंट निकाली थी उसका मैंने एक हिस्टोग्राम बना दिया। ये जो हिस्टोग्राम है ये रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को शो कर रहा है
کہ یہ کارپینٹر والا ریسورس پروجیکٹ کی لائف میں ڈیلی بیسس پہ کب کب کتنا کتنا چاہیے. کیا یہ چیز کبھی ہم بناتے ہیں؟ نہیں سر. جب آپ یہ چیز نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے آپ ریسورسز کا بے جا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ 30 بندے شروع میں ہی ہائر کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل مجھے 30 بندے چاہیے. اب وہ بیچاروں کا کام ہے یا نہیں ہے، آپ ان کو بلا وجہ اپنے ساتھ تنخواہ دیتے رہتے ہیں، ان کو رگڑتے رہتے ہیں، کام ان سے کرانا کوئی نہیں ہوتا آپ نے، اور الٹیمیٹلی ان کو الٹے سیدھے کاموں میں انوالو کرتے ہیں. جب آپ کو فالتو بیٹھے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو یار تم اس کی مدد کرو، تم ادھر کرو، تم. اب وہ جو بھی کوئی آپ اس بندے کو کہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کر رہے ہیں ایک تو، اور وہ اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے اور کیلکولیٹڈ ضرورت نہیں ہے. بات یہ نا کہ ایک ایکٹیویٹی میں جب ایک ریسورس کی ضرورت ہے ہی نہیں تو آپ اسے کیسے وہاں لگا سکتے ہیں. اور پہلے ڈے 1 پہ مجھے صرف 10 بندے چاہیے تھے، 20 بندے کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو اگر میں بالکل یہ صحیح طرح سے بناؤں تو میں کہوں کہ جی پہلے دن صرف 10 بندے ہائر کرو، دوسرے دن جناب مجھے 15 بندے چاہیے تو 5 بندے اور ہائر کر لو، تیسرے دن 5 بندوں کو فائر کر دو، چوتھے دن جناب 10 بندے اور ہائر کر لو. تو یہ تو پھر ہائرنگ فائرنگ کی انگریزی چلتی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے ریسورسز کی ڈیلی یوٹیلائزیشن کیا ہے تو میں ایک اکنامیکل ریسورس لیولنگ کر سکتا ہوں، ریسورس کو سمودن آؤٹ کر سکتا ہوں کہ جناب میں ایک دن میں جناب ریسورسز جو ہیں، جی ایک منٹ جناب، جی جناب، یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شراز؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ سوری یس یس سوری میں میوٹ ہوا. تو پریکٹیکلی جو دیکھا گیا نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز میں نے ٹائم کو 20 سے 25 پروجیکٹ ہینڈل کرتا رہا، جی جی ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم سے جو مانگا جاتا ہے ہمارے جو پروگرام مینیجر ہے یا جو بھی مینیجر ہے کتنے ریسورس پر ویک بیسس، جی جی ہم اپنا ایک چارٹ بنایا ہوتا ہے جس میں سارے جو پی ایم بھیج دیتے ہوں کہ ہاں جی ہمیں فلاں ریسورس جو ہے ایک کارپینٹر جو ہے اس ویک میں 3 چاہیے ہوں گے بیس اپون بیسٹ آئیڈیا اباؤٹ دا ایکٹیویٹیز جو ہم نے اس ویک میں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دن میں بیسڈ کرنی ہے اپون، چاہے رات میں کرنی ہے. آپ نے کہا بیسڈ اپون بیسٹ آئیڈیا. ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ بیسٹ آئیڈیا وداؤٹ میکنگ دس چارٹ؟ بیسڈ آن دا ایکٹیویٹیز وچ وی ہیو پلانڈ ان دس ویک. تو ویکلی بیسس پہ ہم میرا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا اس چارٹ کو بنائے بغیر، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ چارٹ بنانا ایک حقیقت ہے کہ جی ایگزیکٹلی اس سے پتہ چل سکتا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی طریقہ پتہ ہی نہیں ہے جس سے آپ کوئی بیسٹ گیس لگا سکیں. جس پوائنٹ میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا کہ جب وہ پروجیکٹ اوپر جاتے ہیں نا لازمی ہے کہ سارے پروجیکٹس ساری ایکٹیویٹیز آپ نے جو اسکیڈول کی ہوئی ہیں وہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں پتا ہے، مجھے اپنے 5 پروجیکٹ کے بارے میں پتا ہے، مگر مجھے اپنے پیئر پی ایم کے جو 3 پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا. ٹھیک ہے. جو مجھے کر کے آرگنائزیشن کو کتنا ویٹیج دے رہی ہے. آج کل ہوتا ہے جو پریکٹیکلی ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی کسی اور پوائنٹ سے آ رہی ہوتی ہے، اٹ ٹیک پریسیڈنس بیکاز آف بینگ امپورٹنٹ، بیکاز آف بینگ بزنس کریٹیکل، بیکاز آف اینی ایکس وائی زیڈ ریزن. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کی ایکٹیویٹی آن ہولڈ کر لیتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی جانے دیتے ہیں. ایڈ ہاک، یہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہے جی ایڈ ہاک قیاس. یہ کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ ایڈ ہاک قیاس ہے کہ آپ جناب ایک تو سب چیزوں کا گڑزمبا بنا دیا سارے پروجیکٹس کا، اور اس کے اندر آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ بن کے یہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا یار وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو دے دیتے. میرا مطلب ہے دراصل آپ ان سارے پروجیکٹس کا یکمشت بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. عقل کے استعمال سے بالکل آراہ ہو کے ہم اس قسم کے ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ they are very intelligent. ایک بات. دوسری بات یہاں پہ اور ایک نوٹ کیجئے گا آپ کہ آپ نے ابھی کہا کہ میں ایک وقت 5 پروجیکٹس کر رہا ہوتا ہوں. مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ ایک آدمی 5 پروجیکٹس کا پروجیکٹ مینیجر کیسے ہو سکتا ہے. 5 تو میرے سے کا مگر میرے 10 بھی ہوتے ہیں، 20 بھی ہوتے ہیں. 5 تو میرے ٹھیک ہے، مگر میرا مطلب ہے کہ وہ آپ کو مختلف ریسورسز ہوتے ہیں جو آپ جن کا آپ جگہ کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. اور لازمی نہیں کہ وہ ہر ایکٹیویٹی ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے.
اتنا مشکل کام ہے کہ اتنی ڈیٹیل میں ایک پروجیکٹ کو دیکھنا ضروری ہے. آپ ایک پروجیکٹ کو بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھ رہے, اینڈ یو آر ڈیلنگ ود اے بگ ریسپانسبلٹی آف 5 to 10 projects, and you are juggling with those resources, and the way you think you are managing those resources, trust me, that is not the efficient and effective way of putting those resources into. میں تو صرف ایک پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر صرف ایک پروجیکٹ کر رہے ہوں, اس کے بھی ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ میرے ایگزیکٹلی کب کس دن کون سے ریسورسز کی ریکوائرمنٹ ایگزیکٹلی کتنی ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ پتا ہو, بلکہ اس کے علاوہ میں ان ریسورسز کو ابھی لیول بھی کرنے لگا ہوں. لیول میں کیسے کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب میں کسی بھی وقت فرض کریں 20 سے زیادہ بندے ہائر نہیں کروں گا. ایک منٹ, فرض کریں میں نے لائن لگا دی, میں نے کہا جی کہ میں اس سے زیادہ بندے ہائر نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ کو نظر آ تو رہا ہے کہ وی ہیو گاٹ گیپس ہے, یہاں پہ گیپس ہیں. یہ جو اوپر کی چیزیں ہیں یہ کسی طرح سے ان گیپس میں اکاموڈیٹ کریں اور ان کو اکانومائز کریں. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سے طریقے نکالے جا سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پورے پروجیکٹ میں کارپینٹرز کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے اس کا آپ پروبیبلسٹک انالیسس کر کے اس کی آپ نکال لیں کہ جناب ایوریجز کی کیا بنتی ہے, ویٹڈ ایوریجز کی کیا بنتی ہے. یا چلیں آپ ایوریج کو چھوڑ دیں, آپ ویٹڈ ایوریج کو چھوڑ دیں, آپ سمپل ایوریج بھی نکال لیں. اگر آپ کی سمپل ایوریج 20 نکلتی ہے تو آپ کہیں کہ اب میں 20 سے زیادہ بندے کبھی استعمال نہیں کروں گا. اور جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کے اندر مختلف جگہوں پہ فلوٹ اویلیبل ہے. کچھ ایکٹیویٹیز کو کچھ سٹریچ کیا جا سکتا ہے, اگر اسے سٹریچ کر دیا جائے تو کچھ ریسورس کم ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا کنسٹرینٹ ہے کہ میرے پاس 20 سے زیادہ بندے میں نے نہیں لگانے, کسی دن بھی میں نے 20 سے زیادہ بندے نہیں لگانے. اگر میں یہ اسٹیبلش کر لوں تو اس کے حساب سے میں ایکٹیویٹیز کو کم زیادہ کر کے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. لیکن یہ ممکن شاید نہ ہو سکے کہ اگر میرا پروجیکٹ 30 دن کا تھا تو یہ یا 20 دن کا تھا تو اب بھی یہ 20 ہی دن میں ہو, کیونکہ شاید اب میرا اس ریسورسز کے کنسٹرینٹ کی وجہ سے یا ریسورس کے اوپر لمیٹیشن لگا دینے کی وجہ سے شاید میرا پروجیکٹ ایکسٹینڈ ہو کے 20 سے شاید 22 یا 25 دن پہ جا پہنچے. تو یہ ایک جینون ریزن ہے کہ اس سے زیادہ ریسورس کسی ایک دن نہیں لگایا جا سکتا یا نہیں لگایا جانا چاہیے. اور وہی وہ بات آ جاتی ہے کیوں نہیں لگایا جانا چاہیے, بیکاز آپ کے آرگنائزیشن میں اور بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں اور ان کو بھی ریسورسز چاہیے. سارے ریسورسز آپ کے پروجیکٹ کے لیے وقف نہیں ہے. آپ کو کیپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ ریسورسز نہیں لگائیں گے. جب نہیں لگائیں گے تو یہ پلاننگ کے اندر ڈیزائن کریں کہ میرا پروجیکٹ یہ 30 دن کا نہیں ہے یا 20 دن کا نہیں ہے بلکہ 25 دن کا ہے, اور اس کی بیس لائن بنانے سے پہلے اس بات کو کنسیڈر کریں. جی یہ کوئی بات سمجھ آئی؟ رائٹ سر. مطلب ہے کہ اس بات کو جو میں کر رہا ہوں اس کو بالکل لائٹلی نہ لیجیے. یہ اتنا سیریس ایشو ہے, اتنا میجر ایشو ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے پریکٹس نہیں کر رہا ہوتا. اور الٹیمیٹلی میں آپ کو یقین سے یہ بتاتا ہوں کہ جو بلنڈرز ہمارے پروجیکٹ کے ڈیلیز میں یا پروجیکٹ کی جو فیلئرز ہیں, اور جو اگر فیلئر آپ نہ بھی کہیں غلطیاں ہیں, ڈیلیز ہیں, تو ان کی بنیادی وجہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا آ رہا ہوں, ڈیوریشنز کا صحیح نہ لگانا, کنیکشنز اس کے سیکوینسز کے صحیح نہ لگانا, ان کی ریسورس لیولنگ نہ کرنا. تو ہر ریسورس کی ریسورس لیولنگ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرا مطلب ہے گیو اٹ اے تھاٹ, دس از اے سیریس کنسرن, یو ہیو ٹو گیو اٹ اے تھاٹ کہ جناب یہ چیزیں کنسرن. اور آپ کوشش کر کے دیکھ لیں اپنے اگلے پروجیکٹ میں تھوڑا تھوڑا ان پریکٹسز کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. آپ یہ دیکھیں گے کہ دیر از اے ریمارکیبل ڈفرنس وچ از کمنگ ان. اگر یہ میرا پوائنٹ تھوڑا بہت ڈرائیو ہوم ہوا ہے تو میں آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے سر. سو یہاں پہ میں نے جو بات آپ سے کی ہے, میں نے آپ سے ریسورس آپٹیمائزیشن کی بات کی. یہ ریسورس آپٹیمائزیشن کی ٹیکنیکس ہیں, 2 ٹیکنیکس ہیں اس کی. ایک کو کہتے ہیں ریسورس سموتھنگ,
اور ایک کو کہتے ہیں ریسورس لیولنگ، اور مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ نہیں استعمال کرتے، اور اس کو استعمال کیے بغیر آپ کا گین چارٹ پہلی بیس لائن تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کرتے اور ہم پہلی جو شکل بنتی ہے گین چارٹ کی اس کو اٹھا کے ایگزیکیوشن میں دوڑ لگا دیتے ہیں تو اور پھر اس کو امینڈ بھی کبھی نہیں کرتے، تو آپ کے پروجیکٹ کے سکسیس کے چانسز تو بس پھر اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر آپ کے جو ایڈ ہاک ڈیسیژنز ہیں، آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ گٹ فیلنگ ہے، پروجیکٹ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹ کسی کیلکولیشن کے اوپر، کسی حساب کتاب کے اوپر قطن بھی نہیں چل رہے ہوتے۔ اس کے بعد جناب ایک اور ٹیکنیک یہاں لکھی ہوئی ہے، کرٹیکل چین میتھڈ۔ کرٹیکل چین میتھڈ، اب یہ کرٹیکل چین میتھڈ کیا چیز ہے جی؟ کبھی سنا ہے آپ نے نام اس کا؟ جی جناب۔ نو سر، کرٹیکل چین میتھڈ نہیں۔ اچھا آپ ذرا میری بات ذرا غور سے سنیے گا، کرٹیکل چین میں ڈسکرائب کرنے لگا ہوں اور بہت بریفلی کروں گا، زیادہ ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کروں گا۔ کرٹیکل چین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں، یہ تو تھے نا، یہ ابھی جو ہم نے ریسورس آپٹیمائزیشن ٹیکنیک استعمال کی، اس میں تو ہم نے کہا کہ میسنز کتنے ہیں، کارپینٹرز کتنے ہیں، اور ان کی کب کب یوٹیلائزیشن ہے، اس کو بیلنس کرنے سے بڑا فرق پڑے گا، بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کے اسکیجول کے اوپر۔ لیکن اب ایک اسپیسیفک ریسورس ہے، مثلا مسٹر محمد اسلم ہے جو کہ کارپینٹر ہیں، he is required on activity A and he is also required on activity D and he is also required on activity F۔ یہ اس کی ٹوٹل پروجیکٹ میں 3 جگہوں پہ یوٹیلائزیشن ہے، A، D اور F کے اوپر اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جب اس کی ریکوائرمنٹ ہم اسیس کر رہے تھے تب تو ہم نے کہا جی ہاں یہ بندہ ہمیں چاہیے اس کام کے لیے، لیکن دراصل جب اسکیجول بنا تو پتا چلا کہ ڈی اور ایف تو اوور لیپ کر رہے ہیں آپس میں۔ میری بات سمجھ آئی؟ کیونکہ جب ڈی اور ایف ڈیزائن کیے گئے تھے ریسورس کو دیکھ کے تھوڑی ڈیزائن کیے گئے تھے، وہ تو ڈپینڈنسی کو دیکھ کے ڈیزائن کیے گئے تھے، اور اگر تو نمبر آف ریسورسز کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار کسی اور بندے کو لگا دیتے ہیں، لیکن if this specific resource is required to be doing D as well as F تو اس کو ہم 2 ٹکڑے تو کر نہیں سکتے، نہ ہی ہم اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس ریسورس کو کی وجہ سے، اس ایک ریسورس کے کنفلکٹ کی وجہ سے ہمیں ڈی اور ایف ایکٹیویٹی کے درمیان کا اوور لیپ ختم کرنا پڑے گا۔ فرض کریں ڈی یا ایف میں سے کوئی ایک ایکٹیویٹی بھی اگر کریٹیکل پاتھ پہ ہے اور ان کا اوور لیپ 2 دن کا ہے، اور 2 دن اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا تو میرا پورا کریٹیکل پاتھ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کریٹیکل پاتھ بنایا جا رہا ہو اس وقت اس قسم کے ریسورسز خاص طور پہ ان کے حساب سے ڈیپینڈنسی ڈیولپ کی جائے۔ اگر ایک ہی بندے نے ڈی اور ایف کرنا ہے تو ایک لائن آپ ڈی سے ایف تک فنش ٹو سٹارٹ لگا لیں، بے شک اس کو ڈیفرنٹ کلر میں لگا لیں، بے شک اس کو ڈاٹڈ لائن کے طور پہ بنا لیں، لیکن وہ لائن آپ کے پروجیکٹ کے کریٹیکل پاتھ کو امپیکٹ کرے گی۔ تو یہ تو پہلے کنسیڈر ہونا چاہیے، پہلی بات۔ اب میں آتا ہوں دوسری چیز کی طرف۔ اب یہ بات میری بہت زیادہ غور سے سنیے گا۔ آپ کے پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز اکثر ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ اب میں یہ پہلے وجوہات بتا چکا ہوں، ان پہ مت جائیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پرفیکٹ پروجیکٹ مینیجر ہیں، آپ نے کریٹیکل پاتھ بنایا، آپ نے ریسورس لیولنگ کی، آپ نے کمال کر دیا، آپ نے بہترین پریکٹسز کی، اس کے باوجود پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز کو جتنا ٹائم دیا جاتا ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے جتنا بھی ٹائم دیا جاتا ہے، کم یا زیادہ، جتنا بھی ٹائم انہیں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے وہ مشکل سے ہی اس ٹائم میں کمپلیٹ ہوتی ہیں، اکثر تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اس ٹائم کے اندر۔ اس بات پہ آپ کا کوئی کمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ اعلیٰ ترین پلاننگ کرنے کے باوجود جو ٹائم کسی ایکٹیویٹی کو دیا جاتا ہے کیا اس میں وہ آرام سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ جی لازمی نہیں ہے کہ وہ آرام سے ہو جائے۔ اوکے، کوئی آپ کے ذہن میں وجہ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کمپلیٹ ہو جاتی؟
ہم نے تو بڑا اچھا پلان کیا تھا. کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ پلان نہیں، وہ نہیں ہوتی کمپلیٹ؟ دوسری ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوتی، وہی رپورٹ اسی پہ لگا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی دوسری ایکٹیویٹی؟ سر کوئی دوسری جو ایکٹیویٹیز جو ہم نے پلان کی ہوئی ہوتی ہیں کہ یار یہ بندہ اتنے دن میں کام ختم کر لے گا، رائٹ. لیکن اصل میں وہ کر ہی نہیں پایا ہوتا، وہ کہ وہ آگے پھر بالکل، وہ اس ایکٹیویٹی سے فارغ ہو کے نہیں آیا تو یہ افیکٹ ہو رہی. لیکن اب وہ جس ایکٹیویٹی سے فارغ ہو کے نہیں آیا، وہ جو ڈیلے ہو گئی ہے، وہ کیوں ڈیلے ہو گئی ہے، اور اکثر ایکٹیویٹیز کیوں ڈیلے ہو جاتی ہیں اپنے دیے ہوئے ٹائم کے اندر کیوں نہیں ہوتی، جبکہ جب میں ٹائم لگا رہا ہوتا ہوں. پہلی غلطی تو وہی ہے کہ میں نے ٹائم کسی سے پوچھ کے نہیں لگایا، خود ہی لگا دیا. اور جس بندے نے کام کرنا تھا وہ کہتا ہے جی میں تو اتنے دیر میں ٹائم، یہ بڑی مشکل ہوگی، اور وہ الٹیمیٹلی ڈیلے ہو جاتی ہے. لیکن میں اس سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ نے باقاعدہ اس بندے سے پوچھا بھائی یہ کام ہے کتنی دیر میں کر لو گے. اس بندے نے سوچا، اس نے کہا یار یہ 2 دن کا کام ہے، میں ایسے کرتا ہوں میں اس کو تھوڑا زیادہ ہی بتاتا ہوں. اس نے کہا جی 3 دن میں ہو جائے گا. ٹیم لیڈ کو اس نے یہ بتایا، ٹیم لیڈ نے جب اپنے باس کو بتایا، اس نے کہا سر یہ 4 دن میں ہو جائے گا. تو کرتے کراتے اس میں اچھی خاصی گنجائش ایڈ ہو جاتی ہے. فرض کریں کہ میرے پاس جب وہ ڈیوریشن پہنچی تو میں نے کہا اچھا 5 دن مانگ رہے ہو، تم 6 لے لو. میں نے 6 دن اس ایکٹیویٹی کو دیے. ایکچولی اس ایکٹیویٹی نے کتنی دیر میں ہونا تھا؟ 2 دن میں، لیکن اس کو میں نے 6 دن دیے. لیکن 6 دن دینے کے باوجود وہ ایکٹیویٹی لیٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پریکٹیکلی؟ ہوتا ہے سر، ہوتا ہے. اوکے، آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ بالکل ابھی جسٹ گیٹ انٹو دا فیٹ آف دیٹ پرسن جو کام کر رہا ہے، جس نے وہ کام 2 دن میں کرنا تھا اور میں نے اس کو 6 دن الوکیٹ کر دیے ہیں. وہ 6 دن میں کیوں نہیں کر پا رہا؟ پریکٹیکلی تو کوئی ریزن نظر نہیں آتی. وہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سر اس بندے نے اس ایکٹیویٹی کو پراپرلی جو ہے وہ مطلب اتنی ڈیٹیل میں نہیں دیکھا کہ مطلب وہ اصل میں کام کتنی ڈیپ لیول کا ہے، یعنی اس کام کو صحیح سے ایسٹیمیٹ نہیں کیا. آپ کا خیال ہے کہ وہ کام 6 دن سے زیادہ دیر کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ 2 دن میں ہو جائے گا، اور اس کو جب 6 دن مل گئے تو وہ 6 میں نہیں کر پایا. دس از واٹ یو مین؟ ہاں مطلب سر اس کا کام اصل میں اس سے زیادہ دن کا تھا. نو اس سے جب پتا چلا کہ میری ایکٹیویٹی 2 دن کی ہے اور میرے پاس 6 دن ہے تو وہ فردر ریلیکس ہو گیا. دس از دا پوائنٹ. دس از دا پوائنٹ. Estimate was not wrong. Estimate was not wrong. The person relaxed according to the time available to him. And this is an international phenomena. ایک پارکنسن لا ہے، ایک قانون ہے. پارکنسن نے ایک لا دیا تھا. پارکنسن لا کہتا ہے کہ work tends to expand in the time available. یہ بات کچھ سمجھ آتی ہے؟ ایک وقت کو جتنا بھی ٹائم دے دیں، جتنا بھی ٹائم دے دیں، وہ کام اتنے ہی دن کا ہو جائے گا. پھیل کے اپنے آپ کو پھیلا کے وہ اتنے ہی دن کا بن جائے گا. میں نے 2 دن کے کام کو 6 دن دیے تو وہ 6 دن کا بن گیا. اتنا ریلیکس ہو گیا بندہ. اس نے کہا آپ مجھے کیا جلدی ہے، 6 دن ہے میرے پاس، میں 6 دن. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے کہ یار یہ 2 دن کا کام ہے، میں پہلے 2 دن میں کر کے فارغ ہوتا ہوں. ایسا کوئی بھی نہیں سوچے گا. ہر بندہ کہے گا میرے پاس 6 دن ہیں، آرام سے شروع کروں گا، یا اگر شروع کر بھی دیا ہے تو آرام سے کرتا ہوں، 6 دن ہے میرے پاس. اور وہ آرام سے کرتے کرتے شروع میں سپیڈ بہت سلو ہوتی ہے، اور بعد میں جب وہ وقت قریب آتا جاتا ہے اختتام کا تو اس وقت اس کے اوپر پھر شرفو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کام خراب ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک اور اسی طرح کا لا ہے یا تھیوری ہے، اسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سنڈروم. اسٹوڈنٹ سنڈروم یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزام کی تیاری کے لیے جتنا بھی ٹائم دے دیں وہ آخری ہی دن پڑھے گا، آخری ہی رات کو تیاری کرے گا. ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے؟ 6 دن دیے میں نے، 6 دن ایک بندے کو دیے میں نے کام کرنے کو، اس نے 5 دن کام نہیں کیا، 6 دن وہ لگا ہوا ہے. وہ 2 دن کا کام ایکچولی جو تھا وہ 1 دن میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ لیٹ ہو جائے گا.
आप मेरी बात से कन्विंस हैं कि हम जितना भी Right. टाइम दे दें एक्टिविटी लेट हो जाएगी, होने का इम्कान है? इसका मतलब है एस्टीमेट भले जितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, एक्टिविटीज डिले हो सकती हैं और होती हैं, और यही हमारी प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। आप ये जरा थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें और सोच के मुझे बताएं कि इसका क्या इलाज है। पहली बात तो ये है कि पैडिंग तो करते हैं लोग, एक्टिविटी जितनी देर की होती है उससे 2-2 गुना 3-3 गुना ज्यादा टाइम एलोकेट किया जाता है एक्टिविटी को, उसके बावजूद एक्टिविटीज डिले होती हैं। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस सूरत हाल को कैसे काबू करेंगे? कंटिन्यूस फॉलो अप। लेकिन कंट्रोल तो उसके हाथ में है, 6 दिन तो उसके हाथ में है। आप फॉलो अप क्या करेंगे? एक एक्टिविटी के अंदर तो आप फॉलो अप कर नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा आप उसको यही कर सकते हैं, यार जरा काम अच्छा किया करो, तेज करो काम। उस एक्टिविटी के अंदर आप माइक्रो मैनेजमेंट तो आपको करना वैसे भी ठीक नहीं है। राइट। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे टाइम एलोकेशंस में इस बंदे का ये वाला फैक्टर कैटर कैसे करूं? अच्छा मुझे चलें ये बात बताएं कि जो 6 दिन मैं दे रहा हूं इस बंदे को काम करने के लिए, अगर मैं इसमें से 2 दिन कम कर दूं और उसे कहूं भाई ये मुझे नहीं पता, तुम 4 दिन में करो ये काम, तो व्हाट डू यू फील कि उस बंदे का क्या रिएक्शन होगा? He would be fine. एग्जैक्टली Because उसके माय पॉइंट कि उसे पता है मेरा काम तो 2 दिन का है 2 दिन का। और मैंने तो ज्यादा मांगा था, 3 दिन मांगे थे, मुझे 4 दिन मिल रहे हैं, तो वो कहेगा ठीक है हो जाएगा, कोई मसला नहीं। सो बेसिकली अगर उसने पैडिंग की हुई है या पूरे सिस्टम में जो चैनल चला है उसमें किसी भी स्टेजेस पे कोई पैडिंग हुई हुई है, तो आप टाइम कम भी कर दें तो अक्सर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो 4 के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अगर आप उसे कहें 3 करो, वो 3 के हिसाब से, तो वो जितना भी टाइम आप उसे देंगे वो उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। और ये मेरा आप नोट कर लीजिए, मेरा ये वर्डिक्ट है कि आप उसे 6 दिन दें, 50 दिन दें या 2 दिन दें, उसने लेट होना ही होना है। तो मैं वो जो पैडिंग का मार्जिन है उसके हाथ में क्यों पकड़ा रहा हूं? मैं उसको देता ही 2 दिन हूं या 3 दिन हूं या 4 दिन हूं, मैं उसे वो जो टाइम एलोकेट करना है उसका जो अलाउंस है बीच में से, जो एक्स्ट्रा पैडिंग है, वो मैं निकाल के अपने कंट्रोल में रख लूं। मैं अपने बॉस को यही बताऊं कि सर प्रोजेक्ट 20 दिन का है, लेकिन अपने बंदों को ये कहूं कि ये 10 दिन में करना है तुम्हें काम, उनको जो स्केड्यूल दूं वो मैं 10 दिन का दूं, और 10 दिन में अपने पास बफर के तौर पे रखूं कि अगर ये प्रोजेक्ट किसी वजह से 10 दिन से लेट होता है तो मैं उसको टाइम दे दूंगा, 1 दिन दे दूंगा, 2 दिन दे दूंगा, वो 10 के बजाय 12 में हो जाएगा, 14 में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा, हद हो गई तो 20 में तो हो ही जाएगा ना। कहने का मतलब है कि ये टेक्निक जिसके अंदर बफर्स निकाल लिए जाते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस टेक्निक के अंदर कि जब बफर्स निकाले जाएं तो इस हिसाब से निकाले जाएं कि जो पैडिंग हुई है उसमें से निकले एक्चुअल वर्क। अगर 2 दिन का है, अगर वाकई 2 दिन का है, तो 2 दिन से कम में मैं ना उसे दबाने की कोशिश करूं, क्योंकि फिर काम सफर हो जाएगा। तो मोस्ट एफिशिएंट काम तब होगा कि मैं किसी तरह से ये अंडरस्टैंड कर लूं कि ये एक्टिविटी एक्चुअली कितनी देर में होनी चाहिए और मेरे लोगों में क्या ट्रेंड है, कितना एड अप करते हैं टाइम को, और उसके हिसाब से वो जो टाइम मुझसे मांगते हैं मैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर तो लेता हूँ, क्रिटिकल पाथ बना तो लेता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं उन्हें काम करने के लिए टाइम देता हूँ वो कम देता हूँ। और इसमें जो मार्जिन है वो उनके पास नहीं रहता, मार्जिन मेरे पास रहता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट 20 दिन में तो मैंने कमिट किया हुआ है, 20 दिन के बजाय 10-12 दिन में भी हो सकता है। उसमें से एक इशू है। हाँ, इशू ये जब मैंने कि मैं अपनी टीम को बता रहा हूँ कि हाँ जी ये काम 10 दिन का था, यू आर गेटिंग 12 डेज, बॉस कह रहा हूँ ठीक है जी ये काम 15 दिन में हो जाएगा। आई हैव टू मेंटेन मल्टीपल रिपोर्ट्स। नो, इस मेथड को कहते हैं क्रिटिकल चेन मेथड। इसके अंदर हम किसी से कोई झूठ नहीं बोल रहे,
اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ پلان اپنا وہی 20 دن کا ہوتا ہے ہمارا, اور اس کے بعد ہم اپنی ٹیم کے پاس جائیں. اب دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ٹیم کے سر پہ ڈنڈا مارے ہوتے ہیں تم اتنے دن میں کام کرو اور تمہیں زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کو کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے بفر چاہیے, مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے بفر چاہیے, تو تم اپنے اپنے کام میں سے مجھے ٹیکس کے طور پہ بفر کاٹ کے دے دو, خود اپنی مرضی سے کاٹ کے دے دو کہ تم لوگوں نے جتنی پیڈنگ کی ہوئی ہے اس میں سے نکال دو, مجھے کچھ ٹائم میرے الاؤنس میں دے دو, وہ ٹائم تمہارا نہیں رہے گا, وہ میرا ہو جائے گا. لیکن اگر تم لوگ ایمرجنسی میں ہوئے تو میں یہ جج کروں گا کہ واقعی تمہیں ٹائم ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. میں تمہیں یہ ٹائم واپس بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ باقاعدہ آپ کے پلان میں شو کیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب اتنا اتنا بفر اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے, اور اگر کس ایکٹیویٹی سے کتنا بفر لیا گیا ہے اور اس ایکٹیویٹی کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی واپس کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پروجیکٹ جو ٹیم ممبر ہوتا ہے, جو کام کرنے والا ہے, اس کو یہی پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے کام کرنے کی گنجائش اب یہ 4 ہی دن ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رائٹ. اچھا, اب یہ تو میں نے صرف آپ کو اس کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی کہ کرٹیکل چین کیسی چیز ہوتی ہے. اب ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. مثال کے طور پہ میں ابھی پھر آپ کو لے جاتا ہوں اسی چیز کے اوپر. اوکے جی, اس کو میں اوکے جی, لیٹ اس سی کہ فرض کریں جی یہ میرا ایکٹیویٹی کا سٹارٹ ہے, یہ میری ایک ایکٹیویٹی ہے, یہ میری دوسری ایکٹیویٹی ہے, تیسری ایکٹیویٹی ہے, یہ چوتھی ایکٹیویٹی ہے. فرض کریں یہ سین لے لیتے ہیں. اگر اب کیا ہے, یہ ایکٹیویٹی ہے فرض کریں 10 دن کی, یہ ہے 6 دن کی, یہ ہے 4 دن کی, یہ ہے 3 دن کی, اور یہ ہے 2 دن کی. اب یہ دیکھیے اس سائڈ سے جاتے ہیں 10 اور 2 12, اس سائڈ سے 6 3 9, 6 4 10, تو یہ کرٹیکل پاتھ آپ کا یہ والا بنتا ہے, یہ والا 12 دن میں آپ کا پروجیکٹ ہو جائے گا. یہ نظر آ رہا نہیں جی آپ کو؟ ہیلو, جی سر نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اوکے شاید اتنی جواب دے رہا پر اس پہ. اوکے, اب یہ جناب ایسا ہے. اب اگر فرض کریں کہ میں اوکے, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ 12 دن کا پروجیکٹ ہے. ٹو انشور کہ یہ 12 دن میں کمپلیٹ ہو اور 12 دن سے ڈیلے نہ ہو, تو میں نے یہاں پہ اپنے لیے بفر کریٹ کرنی ہے. میرے لیے جو سب سے زیادہ بڑا کنسٹرینٹ ہے وہ کرٹیکل پاتھ ہے, باقی پاتھس میں گنجائش ہے. مثال کے طور پہ جو یہ والا پاتھ ہے 6 3 والا درمیان والا, یہ 10 دن کا ہے, اس میں 2 دن کی گنجائش ہے. جو یہ نیچے والا ہے سوری یہ درمیان والے پاتھ میں یہ 9 دن کا ہے, اس میں 3 دن کی گنجائش ہے. نیچے والے پاتھ جو کہ 10 دن کا ہے, 6 اور 4 10 دن کے پاتھ میں 2 دن کی گنجائش ہے. اور جہاں گنجائش نہیں ہے وہ میرا کرٹیکل پاتھ ہے 10 2 12. تو ان 2 ایکٹیویٹیز کا خیال رکھنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ 1 2 بفر میں اس جگہ پہ کریٹ کر لیتا ہوں, اس جگہ پہ. ٹھیک ہے جی, یہ بفر جو ہوگا یہ ان 2 ایکٹیویٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوگا. اور اس کے لیے فرض کریں میں نے کہا یہ 10 نہیں 5 دن ملیں گے تمہیں کام کرنے کے لیے, اس کو 2 نہیں 1 دن ملیں گے, تو یہ کام 6 دن میں ہے, اور باقی 6 دن میں نے
अपने बफर में यहां रख लिया। मगर याद रहे कि ये जो मैंने 6 दिन बफर में रखे हैं ये मैंने इनसे निकाल के रखे हैं, और अगर इनको कोई जरूरत होगी तो इन्हीं को वापस, इनमें से कुछ टाइम वापस किया जा सकता है। आल्दो मेरी कोशिश तो ये है कि इनको ये पूरा टाइम वापस ना किया जाए। पहली बात तो ये लोग अपने आप को एडजस्ट करें 5 और 1 के अंदर, और अगर कोई इन्हें एक आध दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो मैं यहां से निकाल के दूंगा। लेकिन ये याद रहे कि जिससे 1 दिन लिया है उसको 1 ही दिन वापस ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, इससे ज्यादा मैं उसको नहीं दूंगा। जिससे 5 दिन लिए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा 5 ही दिन वापस कर सकता हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लेकिन उसको कहा यह है कि तुम कोशिश यही करो कि 5 दिन में काम करो, मतलब उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 5 ही दिन है। और इसके अलावा अब ये एक्टिविटी है 6 और 3 9। अब आप कहें कि जी ये काम तो 6 दिन में हो गया, 6 दिन की प्रोटेक्शन इसमें बिल्ड इन है। ये वाला जो पाथ है, दूसरा पाथ 6 9 वाला, तो ये इसके पास कितनी गुंजाइश है? इसके पास 3 दिन की गुंजाइश है। मेरे पास क्रिटिकल पाथ पे कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां तो मैंने क्रिएट कर ली। यहां पे 3 दिन की गुंजाइश है। फर्ज करें ये 3 दिन से लेट हो गया तो ये तो क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये क्रिटिकल हो गया तो मेरे वो इस पाथ के अंदर से टाइम मांगेगा, मैं इसको वो टाइम नहीं देना चाहता। इसका मतलब है ये जो चीज हमने पहले पाथ बनाया था इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बफर। प्रोजेक्ट बफर के अलावा जो बाकी पाथ्स हैं उनके ऊपर जहां वो एंड हो रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ये यहां एंड हो रहा है, ये यहां एंड हो रहा है, जहां एंड हो रहे होते हैं वहां पे हम उनके लिए अलग बफर रखते हैं। अब देखें कि उसके लिए कितना बफर है। उनकी भी एक्टिविटीज को अगर मैं इसी रूल के तहत आधा आधा कर दूं, इसको 3 कर दूं, इसको 1.5 कर दूं, तो इसका मतलब है कि ये 4.5 दिन में ये काम हो जाना चाहिए। टोटल मेरे पास क्या थे? 12 दिन थे ना टोटल। तो 4.5 दिन में अगर ये काम होगा तो 4.5 दिन इसके पास बफर आ जाएगा, इस जगह पे बफर 4.5 दिन का आ जाएगा। तो अब 4.5 और 4.5 9 दिन, तो ये 9 दिन और 2 दिन का फ्लोट इसके पास मौजूद है। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं ये 2 दिन का फ्लोट भी जब्त कर लूं, क्योंकि फ्लोट जो है वो एक्टिविटीज के हाथ में होता है, वो चाहें तो उसे खा सकती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्लोट उनके हाथ में छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनके हाथ में छोड़ेंगे तो वो उन 2 दिन के फ्लोट को लाजमी खा जाएंगे। एक तो तरीका ये है कि मैं 4.5 दिन का बफर रखूं, फीडिंग बफर इसे कहते हैं, फीडिंग बफर। 4.5 दिन का मैं इनके पास फीडिंग बफर रखूं और 2 दिन का फ्लोट छोड़ दूं, या मैं फीडिंग बफर ही 6.5 दिन का कर दूं। अब आप आ जाइए इस वाले पाथ के ऊपर, इसमें ये 4 दिन की एक्टिविटी है, इसको भी 2 पे कर दें तो 2 दिन मेरे पास यहां से बचते हैं। तो इस एक्टिविटी के लिए मैंने 2 दिन का बफर यहां रख लिया, ये मेरा 2 दिन का बफर है। तो अगर ये 2 दिन से लेट हुआ है तो क्या हुआ? 3 और 2 5, और मेरे पास कितनी गुंजाइश है अभी? 3 ये दिन है और 2 ये दिन है। तो असूलन यहां पे 5 दिन का टोटल बफर बन गया। तो 5 दिन के बफर में से मेरे पास अब 2 दिन और हैं, तो 2 दिन का फ्लोट मैंने छोड़ा। चाहूं तो मैं 2 दिन का फ्लोट छोड़ दूं, या मैं इसको बफर ही 7 दिन का कर। लेकिन याद रहे कि जब मैं बफर फुल टाइम का कर दूंगा और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा तो हर चीज क्रिटिकल हो जाएगी, राइट? तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट बफर है वो है 6 डेज। पहला जो फीडिंग बफर है 1 वाला वो है 4.5 डेज, और फीडिंग बफर जो दूसरा है ये है 5 डेज। आप ये देखेंगे दिस इज सच अ बिग एंड ह्यूज इंप्रूवमेंट दैट दिस विल इंश्योर 100% इंश्योर कि आपका प्रोजेक्ट दिए हुए टाइम 12 दिन के अंदर लाजमी कंप्लीट होगा। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये ना कंप्लीट। 80 to 90% आप एक्सटेंड करेंगे चीजों को, मतलब आई मीन 80 to 90% रिडक्शन तो लाजमी होगी, भले वो लोग आपसे टाइम वापस भी ले लें, लेकिन 80 to 90% रिडक्शन होगी। तो एक तो बफर होता है प्रोजेक्ट बफर, और एक बफर होता है फीडिंग बफर, और एक तीसरी किस्म का भी बफर है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स बफर। ये रिसोर्स बफर क्या है? ये वही बात कि एक रिसोर्स है मिस्टर असलम, वो इस पे भी रिक्वायर्ड है, वो इस पे भी रिक्वायर्ड है, वो इस पे भी रिक्वायर्ड है। तो अब क्या है, हमने पहली बात तो ये की कि जब क्रिटिकल पाथ बनाए तो आप इसकी जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे डिपेंडेंसी क्रिएट कर लें कि ये यहां और ये इस तरह यहां पे रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है अगर तो इनमें कंफ्लिक्ट है तो वो क्रिटिकल पाथ के लेवल के ऊपर रिड्यूस होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर कंफ्लिक्ट नहीं है, ये एक्टिविटी फर्ज करें
جو پہلی والی ایکٹیویٹی ہے یہ ختم ہو رہی ہے 3 تاریخ کو, مطلب 0 سے 3 تک یہ ہے. اگلی ایکٹیویٹی میں یہ 5 تاریخ سے 7 تک ہے. اگلی ایکٹیویٹی 9 سے 12 تک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریسورس بفر ایک یہاں بنے گا 3 سے 5, ایک یہاں بنے گا 7 سے 9. اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, محمد اشرف صاحب جو ہیں, اسلم صاحب جو ہیں, یہ اس ایکٹیویٹی سے فارغ ہو کے انہوں نے اس ایکٹیویٹی جانا ہے, باقی کام ان کا کوئی نہیں ہے. تو ہی ول ٹینڈ ٹو ریلیکس کہ وہ ہو اگلے کام پہ جانا ہے تو 5 تاریخ کو جانا ہے, ابھی تو ٹائم ہے میرے پاس, اس کو آرام آرام سے کرتا ہوں. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ڈیلے کرے گا, جس سے ادروائز آپ کے پاتھ پہ تو فرق پڑے گا ہی پڑے گا, لیکن اس ایکٹیویٹی میں بھی شاید وہ لیٹ پہنچے. اگر اس ایکٹیویٹی میں لیٹ پہنچا تو یہ ایکٹیویٹی لیٹ ہوگی تو اس سے اگلی ایکٹیویٹی میں لیٹ پہنچے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گنجائش اس کے پاس ہے 2 دن کی یہاں پر اور 2 دن کی یہاں پر, یہ آپ اس سے ضبط کر لیں. یہ آپ سے کہیں بھائی تم نے 3 ہی کوئی فارغ ہونا ہے اور یہ 2 دن کا بفر میرے پاس ہے, یہ میں نے ریسورس بفر پہلے والا رکھا, یہ دوسرے والا رکھا. یہ ریسورس بفر 1 ہے, یہ ریسورس بفر 2 ہے. تو یہ جو ریسورس بفر ہیں یہ جتنے بھی ہیں, فیڈنگ بفر, ریسورس بفر اور پروجیکٹ بفر, دے آر کیپٹ ود دا پروجیکٹ مینیجر. کوئی بات سمجھ آئی جی؟ جی شاہد اور شراز. ٹھیک ہے سر, کلیئر ٹو می. اوکے, یہ چیز اس کو کہتے ہیں جی کریٹیکل چین. اور یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں, کریٹیکل چین پروجیکٹ مینجمنٹ, کریٹیکل چین پروجیکٹ مینجمنٹ. اور یہ ایسا میجیکل میتھڈ ہے کہ جس سے جو عموماً ایک ہمارا پرابلم ہوتا ہے پروجیکٹ وقت پہ کمپلیٹ نہیں ہوتے, دس ول انشور کہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ وقت پہ کمپلیٹ ہو. اسی طرح جناب ماڈلنگ کی ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. ماڈلنگ کی ٹیکنیکس میں آپ رسک ماڈلنگ کرتے ہیں, سیمولیشنز کرتے ہیں کہ جناب اگر فلانا سینیریو اکر ہو گیا. جی شاید سر اس میں کریٹیکل چین میں اور کریٹیکل پاتھ جو تھا, وہ کریٹیکل پاتھ بھی تو ہم یہی کر رہے تھے نا, کہ مطلب اس میں ہم ٹوٹل ان کا جو اسٹیمیٹ تھا جو میکسیمم تھا اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ ہو گیا. تو مطلب یہ کانسیپٹ اس میں بھی وہی ہے سیم, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس میں آپ صرف مطلب جو ہم نے پہلے سے اسکیڈول دیا ہوا ہے کہ اتنے دن میں ہونا ہے اس کو اپنے حساب سے کم کر رہے ہیں. مطلب آپ نے کہا کہ یار 12 دن میں ہو رہا تھا تو 6 دن اپنے حساب سے ہی آپ نے کہہ دیا یار یہ بفر ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, اس کے اوپر میں نے باقاعدہ انالیسس کیا ہے, پروبیبلٹی نکالی ہے, اپنے آرگنائزیشن کے باقی پروجیکٹس کو دیکھا ہے, اور میں نے یہ فائنڈ کیا ہے کہ جناب لوگ تقریباً 50% پیڈنگ کر رہے ہیں. سارے ایسٹیمیٹس میں تقریباً 50% پیڈنگ ہوتی ہے, یا سے کہ 50 سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کینچی 50% پہ لگا دی. یہ میتھڈ کریٹیکل چین کے کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہی اپلائی ہوتا ہے, لیکن یہ ایک الگ میتھڈ ہے. کریٹیکل چین کے بغیر بھی آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں, کریٹیکل پاتھ کی بیس پہ بھی آپ پروجیکٹ چلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی لیٹ نہ ہو, آپ کا پروجیکٹ لیٹ نہ ہو, تو آپ کریٹیکل چین کا طریقہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ آپ مینیج کرتے ہیں ساری بفرز کو. لیکن کریٹیکل پاتھ کے اندر آپ کے پاس سر یہ پروجیکٹ بفر اور فیڈ بفر میں کیا فرق ہے, مطلب یہ سمجھ میں نہیں آیا. پروجیکٹ بفر از allocated only for the protection of critical activities. یہ جو ٹائم ہے, یہ اگر کوئی اور ایکٹیویٹی ڈیلے ہو جائے, نان کریٹیکل ایکٹیویٹی, اور وہ اپنی کریٹیکل پاتھ سے بھی اوپر نکل جائے, اس کو بچانے کے لیے یہ ٹائم استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو ایکٹیویٹیز کریٹیکل پاتھ پہ ہیں, ہم نے انہی سے یہ ٹائم ادھار مانگا ہے اور انہی کے لیے ہے, اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں دینا. کیونکہ جو نان کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پاس اپنا بفر اویلیبل ہیں, وہ اپنا بزنس خود سنبھالیں, وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں آتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکٹیویٹی جو نان کریٹیکل ہے, جو کسی اور پاتھ پہ ہے, وہ ڈیلے ہو جائے اور اتنی زیادہ ڈیلے ہو جائے کہ کریٹیکل پاتھ سے بھی زیادہ ڈیلے ہو جائے, تو اس کا کیا علاج کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ فلوٹ کے علاوہ ان کو کہو کہ اپنا فیڈنگ بفر خود نکالیں, اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر سے فیڈنگ بفر نکال کے اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں. تو وہ جو 4.5 ڈیز اور 5 ڈیز ہم نے ان کے پاتھوں سے نکالے تھے, وہ ان کا فیڈنگ بفر تھا, وہ ان کی
उन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज की प्रोटेक्शन का बंदोबस्त था। तीसरी चीज थी रिसोर्स बफर, कि रिसोर्स हमारे साथ कहीं गेम प्ले ना कर जाए, वो किसी एक्टिविटी को डिले ना कर दे, तो रिसोर्स का हमने गुंजाइश देखी कितनी कितनी है, और उसकी जो गुंजाइश थी उसको भी, उसमें से भी बफर निकाल लिया। तो इस तरह 3 किस्म के बफर्स हैं जिनके तहत हम प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पे काबू में रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप जरा और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है। और जहां तक पीएमपी का ताल्लुक है या एग्जाम का ताल्लुक है, उसके अंदर मेरा ख्याल है ये मेथड तो आपने पढ़ा ही होगा, पहले भी पढ़ा होगा, जब आपने पीएमपी किया है। क्रिटिकल चेन का नाम तो पहले सुना होगा ना आप लोगों ने? जी सर, नाम सुना। पीएमपीओके में है ये, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये है क्या चीज और इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो कम से कम आप अब इस इतने वाइज तो जरूर हो गए हैं कि अब आपको अंदाजा तो है कि ये बफर नाम की कोई चीज होती है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बाकी फिर एक क्वेश्चन, sorry. जी जी When we started, we said an activity was of 2 days and we expanded it to 6 days. Finally, using this method, we said, okay, all right, हम 50% normally एक trend है कि padding है, and we reduce activity to 3 days. ठीक है, Keeping the right? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम घूम फिर के उधर यही बात होती है, घूम फिर के उधर ही आगे जहाँ पे रिसोर्स है, एक्चुअली 2 दिन की एक्टिविटी के लिए मैं 3 दिन मांगे थे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, हमने उसी के फालतू पैड में से अपना टाइम निकाला है, निकाल लिए, ठीक है। और अब ये 3 दिन में एक्टिविटी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये 3 दिन में हो जाएगी। लेकिन अगर ये 1-8 दिन मुझसे एक्स्ट्रा मांगा, 4 दिन ले ले, तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके देखिए, कुछ एक्टिविटीज में जुल्म भी हुआ होगा ना, कुछ ने तो 3 गुना ज्यादा टाइम मांगा, पैडिंग की हुई है, कुछ ने 50% पैडिंग की, कुछ ने कम भी की होगी, तो कुछ एक्टिविटीज में जुल्म भी हो जाएगा। जब मैं 50% की कैंची लगाऊंगा तो उनको अकोमोडेट करने के लिए मैंने रखा है कि भाई तुम्हें किसी को अगर ज्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज्यादा दर्द होगी, तो मैं उसको मरहम के तौर पे कुछ टाइम दे दूंगा। ठीक, सही। और इस तरीके के साथ अब कंट्रोल मेरे हाथ में है ना, अब उनके हाथ में नहीं है कंट्रोल, अब वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, अब वो पार्किंसन लॉ और स्टूडेंट सिंड्रोम नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो वो उनके 3 डेज के ऊपर ही चलेगा। और अगर वो रोते हुए मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा अच्छा, बड़ी मेहरबानी करके मैं कहूंगा 1 दिन देता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और इस तरह आप यकीन करें कि ये 12 दिन का जो प्रोजेक्ट था टोटल आपका, ये बड़ी तसल्ली के साथ आप 8-10 दिन में तो हो ही जाएगा। और आप अपने बॉस के सामने भी सुरखरू होंगे, अपने क्लाइंट के सामने भी सुरखरू होंगे, और काम भी आला होगा, काम भी आला होगा, क्योंकि इसमें आखिरी मोमेंट की जल्दियां नहीं होंगी। तो बॉस के सामने सुरखरू नहीं हो सकते कभी भी जी? क्या चीज? बॉस के सामने सुरखरू नहीं हो सकते, वो क्या तुमने क्या दिन मारा, 10 दिन काम 10 दिन नहीं किया। अच्छा, दूसरी ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये क्रिटिकल चेन का, ये एक बंदा है, उसका नाम है गोल्डरैट, एलियास गोल्डरैट, ऐसे कुछ नाम है उसका। उसकी किताब है द गोल। उस किताब में उसने दरअसल ये कॉन्सेप्ट पहले उसने दिया था थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या ऑपरेशंस के लिए है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट ने दिया था, जो एक रिमार्केबल सक्सेस साबित हुआ, और पूरी दुनिया में, पूरी इंडस्ट्री में एक, जिसे कहते हैं ना, भूचाल आ गया कि यार ये क्या तरीका निकाल दिए। मतलब काम जो थे वो इतने ज्यादा एफिशिएंट हो गए कि आप ये कहें कि 1/3 या 1/4 टाइम के अंदर काम मुकम्मल हो जाता है। तो उसी बंदे ने फिर दूसरी किताब लिखी, क्रिटिकल चेन, और उसके अंदर उसने ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ये कॉन्सेप्ट दिया। और ये आज तक लोगों को पता तो है, पीएमबीओके में मैं देख रहा हूँ 3rd एडिशन से, मेरा ख्याल है 2nd या 3rd एडिशन से क्रिटिकल चेन इसके अंदर मौजूद है। लेकिन मैं बहुत कम प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसे जानता हूं कि जिन्होंने कभी इसका मतलब भी समझने की कोशिश किया हो कि ये है क्या चीज। इस्तेमाल करना तो दूर की बात, आप यकीन करें, आप इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, आप यकीन कीजिए कि आपको इतने बड़े इससे एडवांटेज मिलेगा, इतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। दूसरी बात, गोल्डरैट ने अभी एक नया किताब लिखी है,
بیونڈ دی گول. اس کی میں لیکچر سن رہا تھا, اس نے ریکارڈڈ بھی ہے وہ کتاب اس کی. اس میں وہ کہتا ہے کہ جی میری یہ کتاب دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی ہے, بیسٹ سیلر ہے, ہر کوئی اس کو خریدتا ہے. سی ای اوز کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب ہر بندے کو پڑھنی چاہیے, اس سے پروڈکشن انکریز ہوگی, امپروومنٹ ہوگی. لیکن جب میں بندوں سے پوچھتا ہوں کہ اپلائی کیوں نہیں کرتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہمارا باس اپلائی نہیں کرنے دیتا. وہی باس جس نے یہ کتاب ان کو دی ہے وہی ان کو یہ اپلائی نہیں کرنے دیتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے, بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ 12 دن کا کام 10 دن میں کر دیا ہے, وہ ایگزیکٹلی آپ کی والی بات کہ وہ کہے گا یہ کام ہی 10 دن کا ہوگا, تم نے کون سا کمال کیا. ٹھیک ہے جی, تو وہ پھر اس کی ایکسپیکٹیشن وہ 10% کر لیتا ہے. جی اینی ویز یہ ایک پوری انہیں یہ پوری ٹیم کو یا پوری آرگنائزیشن کو ایجوکیٹ کرنے والی بات ہے. اس سے کانٹینیوس امپروومنٹ ہوگی. ہر دفعہ جب آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے تو آپ کو دوبارہ انالیسس کرنا پڑے گا کہ یہ چیز اپلائی ایسے ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپلائی کرنی ہے اور ہو سکتی ہے تو تب آپ اس کو یوز کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ جب لوگوں کا اس طرح ٹائم کٹنا شروع ہوگا تو اگلی دفعہ جب پروجیکٹ آپ کریں گے تو وہ اتنا زیادہ پیڈ لگائیں گے ہی نہیں. جب وہ پیڈ کم لگائیں گے تو میں 50% کاٹ بھی نہیں سکتا, تو مجھے پھر دوبارہ انالیسس کرنا ہوگا کہ آج کل کیا ماحول جا رہا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ میں 20% کا پیڈ رکھوں, 30% کا پیڈ رکھوں, یا جتنی بھی کٹ میں نے کرنا ہے ٹائم ان کا, تو وہ پھر میں اس وقت ڈیسائیڈ کرتا ہوں. یہ آرگنائزیشن وائڈ ہم ایک ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم نے کتنا پیڈنگ کا الاؤنس رکھنا ہے اور کتنا بڑا بفر رکھنا ہے. مگر یہ بات بالکل حتمی ہے کہ ہر کوئی نہ کوئی پیڈ رکھتا ضرور ہے اور بفر کریٹ کیے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کتنا بفر رکھنا ہے اور آپ کی ٹیم میں بہت اچھی ہارمونی ہو, آپ مل جل کے کام کرتے ہوں, تو پروجیکٹ مینیجر خود اپنے بندوں کے پاس جائے, اسے کہے کہ اپنی ایکٹیویٹی سے مجھے کتنا دے سکتے ہو, مجھے بفر کے لیے ٹائم چاہیے. کوئی 1 دن دے دے گا, کوئی 2 دن دے دے گا. یہ ایک اور زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ کسی کو ناراض بھی نہ کیا جائے, کسی کو پریشرائز بھی نہ کیا جائے, اور انہی کی مرضی سے ان سے آپ ایک طرح کا ٹیکس کاٹ لیتے ہیں یا ان سے ایڈ لے لیتے ہیں کہ یار پروجیکٹ کو بچانے کے لیے مجھے کچھ بفر میں الاؤنس چاہیے, تو آپ اپنی ایکٹیویٹی سے کتنا مجھے ٹائم دے سکتے ہیں. خیر اس کو مختلف طریقوں سے پریکٹس کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کس طرح اپلائی کرتا ہے, آپ اس کو اس طریقے سے اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے. لیکن ایٹ لیسٹ میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جاننے سے آپ کو بے شک کچھ ایسا فائدہ ہونے والا ہے جو آپ پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یو کانٹ ریلی امیجن کہ آپ کے ساتھ اتنا ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں گے. جی جناب, اور کوئی اس کے اوپر کمنٹ ہے آپ کا؟ Not from my side. بس یہ باقی پھر وہی ٹول ہیں جو لیڈ اینڈ لیگ وغیرہ, اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. اور یہ ایک دیکھیں, ہر دفعہ جب ہم کوئی حرکت کرتے ہیں, جب ہم کریٹیکل پاتھ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو اسکیجول کا ماڈل ہے تبدیل ہو جاتا ہے. کوئی بندہ چینج ہو جائے, کوئی چیز چینج ہو جائے, کوئی ماڈلنگ ٹیکنیک میں جب ہم رسک کو ٹریٹ کر رہے ہیں کوئی رسک بیچ میں آ جائے کوئی اور, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے پیشتر کہ میں ڈیولپ اسکیجول کے ریزلٹ کو فائنل کر کے کوئی ڈیٹس فائنل کروں اور بیس لائن کروں کہ جہاں یہ میرا گین چارٹ ہے, یہ جس کے اوپر کام کرنا ہے, تو کئی 100 بار یقین کیجئے کہ بیس لائن سے پہلے شاید کئی 100 بار آپ کا اسکیجول جو ہے ہلکی ٹویکنگ کی وجہ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور وہ جتنے بھی ورژنز ہیں ان تمام کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے کمنٹس کے ساتھ کہ یہ ہوا تھا تو یہ بن گیا, یہ ہوا تھا تو یہ بن گیا. یہ آپ کا ریکارڈ رہے گا. اور پھر جب اسکیجول بیس لائن ہو جائے تو اس کے بعد آپ کی ڈیولپ اسکیجول کا کام ختم ہوگا. اسکیجول بیس لائن ہو جائے گا اور باقی جو اسکیجول ڈیٹا اور باقی پریویس اسکیجولز کا وہ ریکارڈ ہے, وہ تینوں چیزیں آپ کا آؤٹ پٹ ہے, اور پروجیکٹ کے کیلنڈرز اور پروجیکٹ پلان اپ ڈیٹ وغیرہ, اس طرح آپ کا پروجیکٹ اسکیجول کمپلیٹ ہوگا. یہ آگے جناب صرف ان چیزوں کی ایکسپلینیشن ہے جو میں جنرلی آپ کو ساری چیزیں بتا ہی چکا ہوں. ان کو جو پی ایم بی او کے مطابق جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ وہ چیزیں ہیں, ان کو آپ ادھر سے دیکھ لیجئے. دیکھیں آپ لوگوں نے پی ایم پی پڑھا ہوا ہے, آپ کو میں اسکیجولنگ کے حوالے سے اور رسک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, تو میں نے اس لیے کریٹیکل چین کو اتنی تفصیل میں بتایا. ابھی یہ جو کریٹیکل چین کے اوپر پی ایم بی او کے میں لکھا ہے
وہ یہ ایک پیراگراف لکھا ہے اینڈ دیٹ از اباؤٹ آل. اس کے علاوہ پی ایم بی او کے از سائلنٹ اباؤٹ اٹ. آلدو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور بہت اعلیٰ ہے لیکن کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کرٹیکل پاتھ میتھڈ, سوری یہ تو کرٹیکل پاتھ ہے, کرٹیکل چین کے اوپر چلتے ہیں. ہاں, کرٹیکل چین میتھڈ is a schedule method that allows the project team to place buffers on any project schedule path to account for limited resources and project uncertainties. It is developed from the critical path method approach and considers the effects of resource allocation, resource optimization, resource leveling, and activity duration uncertainty on the critical path determined using the critical path method. To do so, critical chain method introduces the concept of buffers and buffer management. The critical chain method uses activities with durations that do not include safety margins, logical relationships, and resource availability with statistically determined buffers composed of the aggregated safety margins of activities at specific points in time, specific points on the project schedule path to account for limited resources and project uncertainties. The resource constraint critical path is known as the critical chain. کیوں جی کچھ براڈننگ آف مائنڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ٹھیک سر, اٹس کلیئر. خیر ان چیزوں کو آپ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بریفلی یہ بات انڈرسٹینڈ کروا دی کہ یہ کیا ہے. اس ڈائیگرام میں پی ایم بی او کے میں دیا ہوا ہے 5th ایڈیشن کے اندر, اس میں باقاعدہ اس نے بتایا پروجیکٹ بفر کہاں پلیس ہو رہا ہے, فیڈنگ بفرز کہاں ہیں. اس نے ریسورس بفر نہیں دکھایا ہوا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ایکٹیویٹی سے اے سے ڈی میں ایک ریسورس جا رہا ہے تو اے سے ڈی کے درمیان کی جو گنجائش ہوگی وہ اس کو ریسورس بفر ہوگا, وہ اس کا ہاں ریسورس بفر ہوگا. پھر آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس ہیں, 2 ٹیکنیکس ہیں جی آپ کی آپٹیمائزیشن کی, ایک ریسورس لیبلنگ ہے اور ایک ریسورس اسموتھنگ ہے. ریسورس لیبلنگ از اے ٹیکنیک in which start and finish dates are adjusted based on resource constraint with the goal of balancing demand for resources with the available supply. Resource leveling can be used when shared or critically required resources are only available at certain times and in limited quantities are over allocated, such as when a resource has been assigned to 2 or more activities during the same time period, or to keep resource usage to a constant level. تو اگر آپ غور کریں تو ریسورس لیولنگ از ٹیکنگ کیئر آف دیٹ ایشو کہ ریسورس کا کنفلکٹ نہ آ جائے, یا ایک تو ریسورس کے کنفلکٹ کو یہ ریڈیوس کرتا ہے اور دوسرا ریسورس کے کنسٹرینٹ میں, جہاں ریسورس کنسٹرینٹ ہے کہ جی 20 بندے اویلیبل نہیں ہیں 10 ہی ہوں گے اویلیبل, تو وہ اس کے حساب سے یہ ریسورس لیولنگ کرتا ہے. دوسرا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے ریسورس اسموتھنگ کا. ریسورس اسموتھنگ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک ہے that adjust the activities of a schedule model such that the requirements for resources on a project do not exceed certain predefined resource limit. In resource smoothing as opposed to resource leveling, project's critical path is not changed and the completion date may not be delayed. تو جو ریسورس لیولنگ ہے اس میں جب ہم ریسورس کنفلکٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں تو اس کے لیے کرٹیکل پاتھ افیکٹ ہو جاتا ہے. ریسورس سموتھنگ کے اندر ہم ود ان دا فلوٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ریسورس سموتھنگ کہتے ہیں. I know I can't make you experts on these topics in just these few lectures, but at least this is a good food for thought جو آپ کو کم از کم ان لائنوں پہ سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے کہ یار یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے. اسی طرح جو ماڈلنگ ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر بٹ اف سینیریوز آپ رن کرتے ہیں رسک کے, اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے, اگر ویسا ہو گیا تو کیا کریں گے, اور ایسا ویسا جیسا بھی ہوگا اس کی صورت میں آپ کے اسکیجول میں فرق پڑے گا, تو اس کو آپ ایک نئے اسکیجول ماڈل انسٹانس کے طور پہ یا نئے ورژن کے طور پہ سیو کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ کریں گے, ایسا ہوا تو یہ کریں گے, تو وہ ڈفرینٹ ورژنز آف اسکیجول بنتے جاتے ہیں. آلدو ان میں سے میں کسی کو ابھی بیس لائن نہیں کر رہا, بیس لائن میں اینڈ میں جا کے فیصلہ کروں گا کہ کون سی چیز کی ہے, لیکن یہ تمام پاسبلٹیز جو میرے سامنے بنتی جا رہی ہیں
इनके मुताबिक स्केड्यूल को कन्वर्ट करके मैं अलग अलग सेव करता जाऊंगा। इसी तरह सिमुलेशंस भी हैं, मोंटी कार्लो सिमुलेशंस हैं, ये भी रिस्क के लिए होती हैं। ये वो चीजें हैं जो व्हाट इफ सिनेरियो, तो आप सिनेरियो क्रिएट करते हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। जिन चीजों के बारे में आप सोच नहीं सकते, आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर निकालना चाहते हैं कि मेरे साथ प्रोजेक्ट में क्या बुरा हो सकता है, और जितना बुरा हो सकता है उससे मेरे प्रोजेक्ट पे कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट होगा। उस प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस को हम मोंटी कार्लो एनालिसिस कहते हैं। इसी तरह का 3 पॉइंट एस्टिमेट हमने इस्तेमाल किया था, जो कि हमने पर्ट की बात की थी उसमें किया था। फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है। ये सारे एनालिसिस जो हैं ये सिमुलेशंस हैं, और इनके थ्रू हम अपने स्केड्यूल को एडजस्ट करते हैं कि जनाब प्रोजेक्ट में इतनी मुद्दत में प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के चांसेस सिर्फ इतने फीसद हैं, तो इसका मतलब है कि हम इतने नहीं इस हिसाब से अपनी टाइमलाइंस को एडजस्ट कर लें। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा बनती है उतने में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। इसकी मैं तफसील में मोंटी कार्लो वगैरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होगा कि इनसे भी स्केड्यूल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मॉडलिंग टेक्निक जो है वो रिस्क को कैटर करती है। लीड्स एंड लैग्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन का भी आपको पता है कि 2 टेक्निक्स हैं, एक है क्रैशिंग और एक है फास्ट ट्रैकिंग। फास्ट ट्रैकिंग है जब एक्टिविटीज का पैरेललिज्म के दरमियान अगर पैरेललिज्म बढ़ाया जाए, मतलब 2 एक्टिविटीज जो वैसे सीक्वेंस में होनी थी और मैंने उन दोनों को इकट्ठा स्टार्ट कर दिया या ओवरलैप कर दिया, तो ये फास्ट ट्रैकिंग हो गई। तो एक्टिविटीज में, फेजेस में या डिफरेंट जगहों में आप जहां जहां पैरेललिज्म को बढ़ाएंगे तो उससे वक्त प्रोजेक्ट के करने का कम होगा, तो आपका प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम होगी, लेकिन जितना ओवरलैप बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ेगा। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, स्केड्यूल को कंप्रेस करना होता है, तो हमें फास्ट ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसी तरह जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए और आप कहें कि अब तो कोई फास्ट ट्रैकिंग भी नहीं हो सकती और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो और इस टाइम पे करो, तो उसमें आप रिसोर्स ओवरलोड कर देते हैं, आप ओवर टाइम लोगों का लगवाते हैं। आप जहां वो जिसे कहते हैं ना व्हाट कम में, जहां से भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं आप उस चीज को करते हैं। इसमें क्रैशिंग होती है, इसमें अप फ्रंट जो है वो आपका खर्चा होता है, रिसोर्सेज लगते हैं। जबकि फास्ट ट्रैकिंग में अप फ्रंट खर्चा नहीं है। फास्ट ट्रैकिंग में आप एडजस्टमेंट करते हैं, चीजों को पैरेलल करके, खर्चा तो उतना ही होना है जो उस एक्टिविटी पे होना है, लेकिन उनको सिर्फ पैरेलल कर दिया, रिस्क बढ़ा दिया। हाँ, वो अलग बात है कि रिस्क के अक्कर होने की सूरत में नुकसान हो सकता है फास्ट ट्रैकिंग में भी, लेकिन क्रैशिंग में तो अप फ्रंट खर्चा हो रहा है ना आपका। ये लिखा भी हुआ है, मे रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क एंड आर कॉस्ट। तो ये जनाब स्केड्यूल, फिर बाकी स्केड्यूलिंग के टूल सारे आप इस्तेमाल करते हैं, नतीजातन ये चीजें आपकी आउटपुट में निकल आती हैं। सर क्या डिफरेंस है फास्ट ट्रैकिंग और क्रैशिंग में? फास्ट ट्रैकिंग में हमने ये कहा कि हम चीजों को पैरेललिज्म बढ़ाकर, अगर जैसे हमने वो रिलेशनशिप पढ़ी थी ना, फिनिश टू स्टार्ट, और फिनिश टू स्टार्ट जो रिलेशनशिप है वो सीक्वेंशियल रिलेशनशिप है। जब हम उसे स्टार्ट टू स्टार्ट या फिनिश टू फिनिश करते हैं तो हमारा पैरेललिज्म बढ़ जाता है, या हम उसमें लीड्स और लैग्स के थ्रू भी कुछ पैरेललिज्म, हम लीड जब किसी में देते हैं तो हम पैरेललिज्म बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं हम कहते हैं कि 1 दिन की लीड के साथ आपने ये काम करना है, जिसका मतलब है 1 दिन का हमने रिडक्शन कर ली, टाइम कम कर लिया। तो इस तरीके के साथ जहां जहां हम चीजें पैरेललिज्म बढ़ाते हैं तो एक्टिविटीज की ड्यूरेशन कम होती है और खतरा बढ़ जाता है, कंट्रोल जरा सा लूज हो जाता है हमारा। लेकिन ये आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि कितनी कंप्रेशन आपके लिए सूटेबल है, फास्ट ट्रैकिंग आपके लिए सूटेबल है। क्रैशिंग के अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैकिंग जब हो चुकती है और फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर क्रैशिंग करने की जरूरत पड़ती है। तब हम कहते हैं कि भाई अब रातों रात ये दीवार बना दो। इसके लिए बेशक आपको जितने भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मतलब ओवर एक्सपेंड करके, ओवर रिसोर्स लगा के, ज्यादा टाइम लगा के, मतलब ज्यादा टाइम से मतलब है ओवर टाइम लगा के, मतलब वैसे तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो हम कहते हैं कि दिन रात काम होगा और उसमें ना लोगों को लाजमी बात है पे ज्यादा करना पड़ेगा, आपको ओवर टाइम के 1.5 गुना ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं अगर आप लोगों को उस तरह से इस्तेमाल करेंगे या मैक्सिमम। तो इसके अंदर खर्चा ज्यादा होता है अप फ्रंट क्रैशिंग के अंदर, और क्रैशिंग को रिजॉर्ट तब किया जाता है जब फास्ट ट्रैकिंग के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। कोशिश आपकी यही होगी जब स्केड्यूल कंप्रेस करने को कहा जाए पहले आप उसे फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करें, और अगर फिर कोई रास्ता ना निकले तो फिर क्रैश करने की कोशिश करें।
سر یعنی پہلے فاسٹ ٹریکنگ ہی ہوتی ہے، مسٹ ہے، مطلب کریشنگ سے پہلے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سچویشن ایسی ہو کہ آپ کو ڈائریکٹلی کریشنگ پہ جمپ کرنا پڑے، لیکن عموماً جہاں ٹائم ہوتا ہے وہاں پہلی کوشش ہماری فاسٹ ٹریکنگ ہی کی ہوتی ہے. سچویشن زیادہ ایمرجنٹ ہو جائے تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ ایمرجنسی سچویشن ہے آپ ڈائریکٹلی کریشنگ کے اوپر آ جاتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اسے کیسے کرتے ہیں. لیکن یہ سارا اسکل پروجیکٹ مینیجر کا ہے کہ وہ سچویشن کو ہینڈل کیسے کرتا ہے، پریشر کو کیسے ٹیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. دس ٹیکس اس ٹو کنٹرول اسکیجول. کنٹرول اسکیجول آخری ہے آپ کے اسکیجول کا پروسیس، اور اس کے پروسیس کے اندر وہ جو کچھ ہم نے پہلے پلان کیا تھا اور ایک بیس لائن بنا لی تھی، اب ہم اس بیس لائن کے اگینسٹ میئر کرنا چاہتے ہیں اور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ چیزیں اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اسکیجول کنٹرول کا مقصد بیسیکلی مانیٹر اور کنٹرول کرنا ہے اسکیجول کی ایکٹیویٹیز کو. اسکیجول کہیں بہک نہ جائے، زیادہ کم نہ ہو جائے، ٹائم زیادہ نہ لے لے، اور اس کے وقت پہ کریکٹیو یا پریونٹیو ایکشنز لیے جا سکیں. اور اس کے اندر کوئی اتنی خاص بات، اتنا ڈفرنس فرام ادر کنٹرولز نہیں ہے. سارے کنٹرول یہی کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں. یہ اسکیجول کے حساب سے کنٹرول کر رہا ہے، کاسٹ کے حساب سے کنٹرول کر رہی ہے، اسکوپ کے حساب سے کنٹرول کر رہا ہے. تو یہاں پہ جو بھی کوئی کنٹرول ہوگا اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ پلان تو چاہیے ہوگا. اس کے علاوہ اس کو اپنے کام سے ریلیٹڈ جو چیزیں بنی تھیں وہ چاہیے ہوں گی، جس کے اندر پروجیکٹ اسکیجول ہوگا. ایگزیکیوشن میں جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ کیا ہو گیا، ایکچولی کیا ہیپن ہوا ہے، وہ ورک پرفارمنس ڈیٹا ہے. پروجیکٹ کیلنڈرز بھی اس کے پاس ہونے چاہیے اور اسکیجول ڈیٹا وغیرہ بھی ہونا چاہیے، اور انٹرپرائز نوڈل ڈاکٹر وغیرہ وہ سب کچھ تو خیر ہوں گے. ان سب چیزوں کی روشنی میں یہ پرفارمنس ریویو کرے گا، ورک پرفارمنس ڈیٹے کو اپنے اسکیجول کے ساتھ کمپیئر کرے گا تو پرفارمنس ریویو کرے گا. اور اس پرفارمنس ریویو کے نتیجے میں انالیسس کر کے وہ جو چیز آؤٹ پٹ میں نکال رہا ہے، وہ دو چیزیں اس انالیسس کے نتیجے میں نکال رہا ہے. ایک تو ورک پرفارمنس انفارمیشن ہے، مطلب یہ سارا جو ورک پرفارمنس ڈیٹا تھا اس کے انالیسس کی کمپائلڈ رپورٹ جو بنا کے یہ نکالے گا اسکیجول کے حوالے سے، وہ ورک پرفارمنس انفارمیشن کہلا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اس اسکیجول کی فورکاسٹنگ کرے گا کہ اگر اب تک ہم اتنا ڈیلے ہو چکے ہیں تو پروجیکٹ کے میں کتنا ڈیلے ہونے کا چانس ہے، اوورال کتنا ڈیلے ہو جائے گا. اس کو ہم اسکیجول فورکاسٹنگ کہتے ہیں. اور اگر کوئی ڈیلے ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ٹھیک کرنی ہے، جو ڈیلے ہو چکا ہے اس سے بقایا جو کام رہ گیا ہے اس میں ہم کسی طرح سے کوئی اسکیجول کمپریشن کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم چینج ریکویسٹ کے تھرو ہینڈل کریں گے. سو اگر کوئی چینج ریکویسٹ بنتی ہے تو یہ انٹیگریٹڈ چین کنٹرول کو بھیجے گا. یہ اوپر والی جو دو چیزیں ہیں، ورک پرفارمنس انفارمیشن اور اسکیجول فورکاسٹ، یہ مانیٹر اینڈ کنٹرول پروجیکٹ ورک کا جو پروسیس تھا، جو انٹیگریشن کا ہی پروسیس ہے مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول میں، یہ اس کو جائے گا. تو یہ دو چیزیں ادھر جا رہی ہیں، چینج ریکویسٹ ادھر جا رہا ہے. باقی جو بھی کوئی اس نے ری پلاننگ کرنی ہے، جو کوئی ٹول ہم نے وہاں استعمال کیے تھے اسکیجول ڈیولپ کرنے میں، وہی ریسورس آپٹیمائزیشن کی کیلکولیشن، ماڈلنگ کی، لیڈز اینڈ لیگ ایڈجسٹ کرنا، اور وہ تمام ٹولز جو ہم نے وہاں استعمال کیے تھے وہ سب کے سب یہ کنٹرول اسکیجول میں ری پلاننگ کے وقت یہ استعمال کرے گا. اور اس کے نتیجے میں اگر چینج ریکویسٹ اپروو ہوتی ہے یا کوئی پروجیکٹ پلان میں یا پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں کوئی اپڈیٹ ہے تو وہ اس کو اپڈیٹ کر دے گا. تو کنٹرول اسکیجول کا کام نسبتاً کافی آسان ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پروسیسز ہیں کوئی نئی چیز ہم نے نہیں یہاں کی، صرف اتنا کیا کہ ہم نے اس کو اینالائز کیا اور تھورولی اینالائز کیا کہ چیز کتنی آگے یا پیچھے جا رہی ہے. لازمی بات ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کا میرے پاس بیس لائن ڈیٹ موجود ہے، کب شروع ہونی چاہیے، کب ختم ہونی چاہیے. اور اب مجھے ورک پرفارمنس ڈیٹا میں یہ ڈیٹ بھی آ گئی ہے کہ ایکچولی یہ ایکٹیویٹی کس دن ختم ہوئی ہے یا کس دن شروع ہوئی ہے. تو ان دونوں کا فرق میں نکال سکتا ہوں کہ جناب یہ کتنا لیٹ ہو گئی ہے اور اس کے لیٹ ہونے کا کیا امپیکٹ ہے، اس کی کیا پروجیکشن ہے. وہ ساری کاروائی میں کنٹرول اسکیجول میں کر رہا ہوں. اس میں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے پرفارمنس ریویوز ہیں اس کے اندر ہم کریٹیکل چین میتھڈ استعمال کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. اس میں ہم ارنڈ ویلیو مینجمنٹ استعمال کر رہے ہیں. یہ دونوں بڑے ہی امپورٹنٹ ٹول ہیں اسکیجولنگ کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے ارنڈ ویلیو آپ کو آتی ہوگی، اسکیجول ویریئنس کیا ہے، اسکیجول پرفارمنس انڈیکس کیا ہے،
کیسے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا آگے یا پیچھے ہیں. میں اس چیز کو مزید آگے چل کے ڈسکس ضرور کر لوں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ پہلے پی ایم بی او کے سے واقف بھی ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے اور ایگزام بھی دیا ہوا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارنڈ ویلیو مینجمنٹ کیا چیز ہے. مگر دس از اے ٹول ان کنٹرول اسکیڈول. یہ جناب یہ تو خیر چیزیں ہم نے کمپلیٹ کر لی. اس کی جو اسکیجول کے اپنا کیا کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا جو نالج ہے یا پی ایم بی او کے حساب سے تھا وہ تو میں نے کمپلیٹ کر لیا. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کی روشنی میں جو بھی وزڈم آپ میں آئی ہے, جو بھی سمجھ آپ میں آئی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پلیز ٹرائی ٹو جج کہ آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, کون سی چیز ہے جس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی کانسیپٹ ایسا نہ چھوڑیے گا کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ تو بات پوری سمجھ نہیں آئی. ابھی نہیں, لیکن ابھی آپ نوٹ کیجئے, کل مجھے بتا دیجئے گا کہ جناب فلانی چیز پہ ذرا ایمفسائز کریں, کیونکہ میں نے ان سب چیزوں کو دوبارہ ایک دفعہ میں ان کو لے کے چلوں گا, ریپیٹ کروں گا. جب میں اسکیجولنگ کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے چیزوں کو کور کروں گا تو ان کا ذکر آئے گا دوبارہ, تو ہم دوبارہ بھی ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور کسی چیز کو ڈیٹیل میں بھی لے کے چل سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے دل کی تسلی کرنی ہے کہ مجھے ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں. تو پلیز ڈو ناٹ بی شائے اور ہائڈ تھنگز کہ یار یہ چھوٹی سی بات ہے, اگر یہ میں کہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. گھبرائیں نہ, مگر اس کو نوٹ کریں اور مجھ سے ڈسکس کریں. جی کوئی کمنٹس؟ ٹھیک ہے سر, پوچھیں گے آپ سے. تو یہ چیز ہے جی. اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی کریٹیکل چین اور باقی چیزوں کی طرف تفصیل میں جا بھی سکتا ہوں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے لیے مواد کافی ہے تو ہم یہاں ختم بھی کر سکتے ہیں. شاہد آئی تھنک کریٹیکل چین کو سولو کرنے کے لیے جہاں پہ ہونا چاہیے ہمیں وہ شاید وہ سے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو کیا ڈیسیژن ہے جی, ابھی چھوڑ دیں یا آگے مزید کرنا ہے؟ we should stop here and then we can continue tomorrow. اوکے ونڈرفل. میرا خیال ہے کہ آج جی سوری جی کل ایک ٹائم کنسٹرینٹ obviously we are having it. I don't know how we have to adjust it. کل جمعہ اور جمعے کے ٹائم پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے یا تو we should continue. کتنے بجے آپ اویلیبل ہوں گے؟ میں تو ابھی یعنی کہ 15 منٹس بیفور دس ٹائم بھی ہے. پتہ پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی 11:30 ہو رہے ہیں ہمارے پاس. تو I have to leave. اس وقت آپ کو لیو کرنا ہے 11:30 بجے. 11:15 بجے. اوکے, اس سے پہلے 11:15 بجے لیٹ کرنا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ابھی ہم کنٹینیو کریں. نہیں کوئی مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کل ہم جلدی چھوڑ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کل جلدی چھوڑ دیں گے, ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. چاہے تو کل تھوڑا سا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جلدی میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, 9 بجے تک ایک اور کلاس ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے میرے پاس, اس کو کنزیوم نہیں کرنا چاہتا. اچھا, اب صرف اتنا ہے کہ آپ یہ ضرور سوچ سمجھ کے ذرا ان چیزوں کو آئیے گا, اور کل ذرا تھوڑی ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے. اور پلیز کھل کے بات کیجیے گا میرے ساتھ کہ کون سی چیز سمجھ آئی ہے کون سی نہیں آئی. ہو سکتا ہے میں ایکسپلین نہ کر پایا ہوں کوئی باتیں, اور کوئی باتیں سطحی طور پر ڈسکرائب ہوئی ہوں, جتنی تفصیل میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں اتنی تفصیل میں نہ ڈسکرائب ہوں, تو ان کو پھر ہم کل دیکھیں. ٹھیک. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز نائس ٹاکنگ ٹو یو. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. خدا حافظ. ٹھیک ہے سر. اوکے سر.